رسول کریم. سب تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے. سب تعریف دو جہان کے نبی سلطان انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. نہ تو میں حافظ ہوں نہ تو میں مفتی ہوں. جو میرے پیر و مرشد سے سینے پر سینہ جو علم آیا اور اہل سنت الجماعت کے جو علماء کے ساتھ میں صحبت میں جو علم سیکھا، جو بیان میں کرنے جا رہا ہوں، اس میں جو بھی غلطی ہے تو فوری میری اصلاح کرو. میں بھی طالب علم ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی آقا دو جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان امتی کے لیے ایک ایسی ایک ہتھیار کا ایک مہینہ دیا ہے. اس مہینے میں جو بندہ اللہ اس کے رسول کی ابتدا پر جو کہے ہوئے راستے پر چلے گیا، تمام اس کی ساری زندگی کی گناہ یہ ایک مہینے کے اندر ایک پل میں مٹ جائیں. اگر رمضان کا مہینہ ایک کھیل ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک میں روزہ رکھا ہوں، لوگوں کے لیے داڑھی چھوڑنا، سرما لگانا، ٹوپی لگانا، کہہ دینا میں بھی روزدار ہوں، کہنے کے لیے اچھا ہے، مگر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس ماہ رمضان یہ اللہ تعالی میرے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ عطا کرے. ایسا نہیں کہ پہلے نبیوں کو بھی روزہ تھا، پہلے نبیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم تھا، پر ہم نے ایک مہینہ دے دیا. ہر مہینے کا نام عرب کنٹری والے رکھے، مگر رمضان میرا اللہ ہے. ہر مہینے کا نام عرب کنٹری والے، جو عرب میں رہتی جو لوگ، ان عرب کنٹری والے ہر مہینے کا نام انہوں رکھے، مگر رمضان بالخصوص میرا اللہ تعالیٰ تھا. کس کے لیے عطا کریا؟ کس کے لیے عطا کریا؟ آقا دو جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے واسطے عطا کریا. اب یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب یہ سپورٹس ایک گیم ہے، اس گیم کے اندر فلانا میڈل جیتنا ہو تو انہیں پہلے کیا ہے نا، کچھ پریکٹس کرنا، کچھ اس کے واسطے چند چیزاں چھوڑنا. اس چیزاں چھوڑنے کے بعد وہ پریکٹس میں کامیابی ہوا تو وہ میڈل اسے ملے گا. میں وہ چیزاں چھوڑتا نہیں، میں ایسا بیٹھ کو میڈل لیتی ہوں تو دھوکے باز ہے. دنیا میں تو نام کمائیں گا، مگر آخرت میں اللہ تجھے پکڑے گا. آخرت میں اللہ تجھے پکڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری نعمت کے واسطے ماہ رمضان. واٹ از دی میننگ آف رمضان؟ رمضان جل جانا. رمضان کا معنی کیا ہے؟ جل جانا. کیا جل جانا؟ اپنے نفس کو جلاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نفس کو جلاؤ. کس طرح؟ جس طرح اللہ کا حکم ہے. جو میں حکم کرتا ہوں وہ چیزوں سے دور ہو جاؤ. جو میرا حکم ہے وحدانیت کا، جس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلیا، اس حکم پر تمہیں عمل کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو چیزاں ہیں اس چیزوں سے دور ہو جاؤ. کیا چیزاں؟ تو کھانے سے دور ہو جاؤ. کھلاؤں گا کھانا چاہیے، بھوکا رکھوں گا. کل کا دن بولیں گا اللہ ایک نوالا بھی کھلائیں، ایک دانہ کھلائیں، ایسا پورا مہینہ بھوکا رکھیں گا نہیں رکھوں گا. جی کھانا کھلاؤں گا، کھلانے کے بعد تیرے اوپر میں ایگزام رکھوں گا، اتنے اوور کے بعد تیرے نفس کے اوپر کھانا نہیں لاؤں. اور جس وقت میں حکم دیتا ہوں اس وقت تو چھینا ہے کھانا. ہے وعدہ میرے اوپر وعدے کرو. پھر پوچھا اللہ تعالیٰ کے جو پاک بندے فرشتے پورے حکم کرے یا اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ بولنے لگا سب کچھ اس کے سامنے رہے گا، جب تک میرا آرڈر آتا ہے تب تک نہیں چھیے گا.
سامنے خصوصاً اس وقت میں سامنے دوں گا اسے سب چیز، سبحان اللہ، سب چیز سامنے دوں گا۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں گوشت پکے گا، رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں خوشیاں رہے گئے۔ روزے میں پاک کی بندی، جانا کپڑے لے کرنا، یہ نہ وہ کھانا، کھجورا دیکھو، یہ دیکھو وہ، اسٹریٹ کے اندر گلی میں نکلے تو دیکھو پکوڑے دیکھو، وڑے دیکھو، سموسے دیکھو، ہر چیز کھانے والی چیز، نفس کو کھانے والی چیز اچھے اچھے پھیرنے کے دربار کھول کو رکھ ڈالتا ہے، شیطانوں کو کھول کو رکھ ڈال، جہاں میرا بندہ میرے حکم کہتا ہے تیرے حکم پر چلتا ہے۔ دیکھ لیجیے آج میری شرط ہے میرے امت کے اوپر، میں شرط، اے محمد کسی امتی کے اوپر یہ شرط نہیں رکھا، کسی امتی کے اوپر یہ شرط نہیں رکھا، اے محمد تیرے امت کے اوپر شرط کیوں؟ بنی اسرائیل کے علماء کے برابر تیری امتی میں ایک علماء پیدا ہوئی ہے، وقت کے لائق تیری امتی والے ہند کو، اسے ایگزام کرنے والے ہم کو واسطے میں رکھا ہوں، جس نے یہ ایگزام میں پاس ہوا اس عقیدے کو عمل کریا۔ خدا کے قسم بنی اسرائیل کے جو نبیاں تھے اس وقت میں، آج وہ امتی ان کے برابر، سبحان اللہ۔ پر کس طرح؟ سامنے کھانا رہے گا، کپڑا رہے گا، سب چیز ہے، جو حلال چیز تیرے کو لیے جائز ہے سب چیز موجود رہے گا۔ اسی وقت میں آپ کے اوپر نفس کو اللہ تعالیٰ گرم کرتا ہے، عورت کے بھی ہو یا مرد کے بھی ہو، دونوں کے اندر انگار ڈالتا ہے۔ اس انگار کے اندر جس نے خوابوں میں رہ گیا خدا کے اس نے کما لیا، جس خوابوں میں توڑ دیا کوئی دیکھتے نہیں، چھوڑو جی وہ کھا لیجیے، اے تم نے بخارا جی کھا لے، اللہ معاف کر۔ اگر اس خوابوں کے اندر تمہیں کوئی دیکھ رہا نہیں، تیسرا آدمی ہے وہاں دیکھنے والا، میرا رب تمہارے اقوال پر نگاہ رکھا رہا ہو۔ اس مہینہ توبہ کرنے کے مہینہ، معافی کرتے جاؤ، معافی کرتے جاؤ۔ مگر سب سے رمضان اس لیے آتا ہے، خدا کی قسم اپنی نگہبانی میں ڈال کر دیکھ لو، کیا میں اچھا ہوں، کیا میں پاک، میں کیا میرے زبان میں توڑ کر کسی کے دلاں توڑیا ہوں، کیا میرے زبان سے کسی کے دلاں خوش کریا ہوں۔ یہ ہمیشہ اپنے آپ کے، اپنے نظر کرم کے اوپر، آپ کے وجود کے اوپر، آپ کے دل کے خوابوں میں ڈال کر، نگاہ ڈال کر دیکھو، پھر مہینہ رمضان نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس مہینے میں توبہ کرو، وقت آیا ہے توبہ کرنے کا۔ ہر انسان، عورت ہو، بچی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہر انسان کو معافی کی طلب کرنے کو استاد موقع دیا اللہ۔ اس معافی کی طلب میں تمہیں کامیابی ہوگی، خدا کی قسم تمہارا مقام اونچا ہو جائے، تمہارا مقام بہت اونچا ہو جائے۔ اس میں سامنے کھانا بھی رہے گا، بیوی بھی رہے گی، سب چیز ہوں گی، تو سب کو مار کر اب اس راستے پر چلے، آپ کا روزہ امین ہوگا۔ اب اس طرح کے روزہ کیسا رہنا؟ یہ کہ خیالات، یہ چیز کون نے لگا ہے؟ یہ چیز کون نے لگا؟ میرے نبی، کس کے؟ ہمارے نبی، ہمارے نبی یہ چیز دے لگے۔ کوسی نبی کو یہ عطا نہیں کریا جب تک ہم نہ عطا کرے۔ وہ نبی جس نبی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بولے پھر فائدہ نہیں۔ تو وہ نبی کی امت کس طرح رہنا، پہلے یاد، کیا کیا ہتھوڑی میں، اتھارٹی میں رہنا تمہیں، یہ ارادہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ پوتے تھے عمر فاروق کے، اور ان کا مقام یہ تھا کہ جب انہوں سلطنت کرتے تھے، ان کو خلافت میں کون بادشاہی نہیں کرے، تو اس وقت میں ہر بستی والا، ہر شہر والا بولتا یہ دور صدیق کا دستا ہے، یہ دور عمر کا دستا ہے، یہ دور فاروق کا دستا ہے، یہ دور علی کا دستا ہے۔ کیوں؟ تو اس دور میں باغ اور بکری ایک ہی باسن میں پانی پیتے تھے، وقت سچائی کا دور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت دی، خلافت دینے کے بعد مال غنیمت میں بہت دولت تھی، سب چیز تھی، میرے آقا کو چاہا تو اٹھا بھی سکتے تھے، پر ایک پن پوائنٹ
جب ان کے پاس حکومت دے، راشن سے لے کر پیاز سے لے کر سب چیز پن ٹو پن پوائنٹ لکھتے اور حساب دلیل دیتے محمد سبحان اللہ. اور پوچھتے، لوگ پوچھتے اے عمر بن عبدالعزیز آپ کو اتنی بادشاہ گیری دینے کے بعد اسی پھٹے لباس میں اس میں مجھے بادشاہ گیری کرنے لیے دے، مجھے بادشاہ گیری کے جیسا دکھنے کو واسطے نہیں دیا. کیا بولا؟ بادشاہ گیری حکومت کرنے کو واسطے دی ہے، مگر بادشاہ کے جیسا دکھنے کو واسطے مجھے کوئی بھی حکم نہیں دیا، کیونکہ میرے پردادا نے کون عمر فاروق نے پھٹے کپڑے پڑھ کر ساری سلطنت کریا. سبحان اللہ. مشرق سے مغرب لے کر بادشاہ تھا، کنگ آف دی ورلڈ. سبحان اللہ. ہی از دی کنگ آف دی ورلڈ. وقتی سلطنت رہنے کے بعد بھی مٹی کے بے دیر اینٹ کا ڈھیرا رکھ کر سر رکھ کر سوتا تھا میرا نانا. سبحان اللہ. اب اس پیڑھی کا بندہ میں بادشاہ گیری ملی کر پینٹ تو کوئی نہیں ہے نا. اس لیے آیا رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ آیا، بچیاں روتے تھے. ابو جان، بچے بولے ابو جان کیا ہو جاتا؟ آج دیکھو صبح سے کھانا نہیں ہے، شام مغرب ہو گئی، افطاری کا وقت آ گا. تمہیں بادشاہ سارے سلطنت کے ہیں کہ بادشاہ تمہیں چاہے تو مال غنیمت سے تھوڑا لے کر آ جاؤ، یہ باقی کے جیسا لے کر بات دے ڈالتے، تمہاری مزدوری کر کے تمہیں دے ڈالتے، آج بہت بھوک لگ رہی ہے. بچے بولتی، عبدالعزیز بولتی بیٹا میں اس خاندان کا بیٹا ہوں جس میں جھوٹ اور دکھاؤ کا کام نہیں کروں. سبحان اللہ. جھوٹ اور دکھاؤ کا کام نہیں کروں گا. کل کی گارنٹی تو دیتی، آج میں خرچ کریا تو کل تو پھیڑنے کی. آج کی گارنٹی مجھے خود نہیں ہے، میں قرض لے کر پھر امت کے سامنے میں تیرا دادا تھا، تیرا بیٹا تھا، قرض رکھ کو چلے گیا. اگر میرے خاندان والے آنے والے پیڑھی بولنے نے بیٹا بہتر ہے اب پیاز لا کے تم بھول کو کھا جا، مکروہ ہیں گی، نماز پڑھی تو باس آپ مکروہ ہیں گے. تو یہ سمجھنا کو اللہ معاف کرتا ہے. تو پیاز لا کے بچوں کو پیاز لا کو دیے. ارے ہمیں رہتے تو مال غنیمت اٹھا لے، خواجی محنت کر رہے نہیں کیا، جاؤ جی اللہ کا محنت کریں، 10 روپے خرچہ کروا لو، کیا ہو جاتا ہے. سیکھو عبدالعزیز سے. سبحان اللہ. وہ 10 روپے کو حساب دینا ملتا، سبحان اللہ. ایک ایک پیسے کے حساب. یہاں کا 10 پیسے وہاں 10,000 گنا اس میں کھانا. تو اس کی معافی کی طلب کرتے ہیں، کچھ گنج نیچ ہو کے اس میں خرچ کر دیے تو معافی کرتے رہتے. عبدالعزیز بھی ہو جائے ایک وقت پھر گھر کے اندر آئے، سلطنت کر لے کے وضو بنا کے نماز پڑھ لے کے گھر کو آئے. پکارے اپنی بیٹی کو، بیٹی تھوڑا پانی لے کر آ بیٹی، مجھے سوچ لگ رہی ہے. عبدالعزیز نے پکارے بیٹی جاؤ تو لبیک ابو جان، بیٹی پانی لے کا، لبیک ابو جان، بیٹی پانی لے کا، لبیک ابو جان. لبیک کا آواز سناتی ہے، لبیک کے آواز سناتی ہے، پر باپ کو پانی لا کر نہیں دی. باپ کو پانی لا کر نہیں دی. اب باپ کو غصہ آ گیا، فوراً اپنی بیوی سامنے لے کر پانی لے گیا. تو باپ کو غصہ، کیوں میری بیٹی لا کر نہیں دی؟ لبیک کہتی ہے روم چھوڑ کو آنے نہیں ہوتا، گھر چھوڑ کو باہر آ تو باپ کی عزت کرنے نہیں ہوتا کیا؟ باپ کے سامنے آپ پانی نہیں دے سکتے کیا؟ تو جال میں آئے. بیٹی وہاں کو بھی باہر نہیں ہے تو اپنی بیوی پانی دیے، شوہر کو پانی. جی کئی کوئی اتنے غصے مارے نہ آ سکی نہیں، اس کا تھوڑا ماجرا ہے. پانی کیا ماجرا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ باپ کے سامنے پانی لے لگانے اسے ماجرا بولتے؟ کیا بیمار پڑ گئی؟ الفاظ دیکھو تو اچھا ہے. پکار کو بول رہے لبیک ابو جان، ہمیں حاضر ہو ابو جان. بول رہے پھر آنس نہیں سکتے، بولنے لگے جی ان کے پاس یہ کی شرعی ہے سو وہ پھڑ گئی، اس لیے بچی وہ سیمن ڈالے بن بیٹھ گئی تمہارے سامنے آنے میں. تو فوراً باپ کو رونا. کنگ آف دس کنگ اس وقت میں کون ہے نا؟ بادشاہ. بادشاہ ہی سب اپنی بیٹی کو ایک شرعی کا کپڑا دلانے کے لیے پیسے نہیں، فقیر ہے. یہ انسان عبدالعزیز امیر، فقیر میں امیر تھا. سبحان اللہ. فقیر میں امیر تھا، ایسا امیر میں فقیر نہیں.
اپنی بیٹی کے واسطے ہاتھ اٹھا لو، یا اللہ میرے آنے والی پیڑھی کو یہی نصیحت دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے در کے اندر میں 5 پیسے نہیں چھیا، جو محنت کا پیسہ آیا، جو حلال کا جو پیسہ ہے، میرے بچوں کا وہی رمضان کے مہینے وہی کھلایا، وہی پلایا. سبحان اللہ. آج میرے بچے کو کپڑے اچھے نہیں یا نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا میرے بچے کا یہ چیز ہو گیا، یہ کپڑا پھڑ گیا، مجھے معاف فرمانا، اور آخرت میں میرے بچوں کو اچھا کپڑا پہنانا. سبحان اللہ. یا اللہ جنت میں اچھے کپڑے پہنانا میرے بچوں کو. میں ایک باپ ہو، میرے بچوں کو اچھے سے اچھا کپڑا نہیں پہنا سکتا تھا. وقت کے سلطنت کا بادشاہ، وقت کا سلطنت کا بادشاہ، کیوں؟ رمضان یہاں ابتدا رکھتے تھے، ہر کام سے، ہر چیز سے، ہر پاکائی سے انہوں پاک ہونا تھا، نفس سے پاک ہونا تھا. اگر چاہے تو جا اٹھا لے کا جائے، پرواہ نہیں، اللہ معاف کرتا. اگر بولا تمہارے بھائی کے گھر میں سے کوئی ایک شرعی اٹھا لے کا جائے، بولا دینا. مگر میرے آقا کل کی ذمہ داری تو دیتی کیا؟ کل رہتی بھی نہیں، گارنٹی نہیں. اس لیے بہتر جس میں ہے اس حالت میں ہو، جو بھی کرنا حق کو کرتا ہو. کتنی نصیب کی بات. تو اس طرح عبدالعزیز صاحب کی نسبت دیکھی جاتی ہے. ہمیں اس وقت میں سچائی بولنا، جو سچ بولتا ہے انہیں کامیابی انسان، جو سچ بولتا ہے انہیں کامیابی انسان. اگر سچ نہیں بولتا انہیں گیا کام سے، انہیں سچ نہیں بولیا انہیں گیا کام سے. کیوں؟ تو یہاں ہر ہمیشہ یاد رکھو، سچ بولنے والا کامیابی ہوتا ہے. آدموں کے سامنے میں سچائی کو بولنا، پیچھے جو بھی جھوٹ بول کو پورے کاما کرنا، انہیں گنے گا. سچائی میں امیر نہیں بنتا، یہ میری گارنٹی. سچائی میں امیر نہیں بنتا، جھوٹے میں امیر ذلیل بنتا. بس سچائی میں عظمت زیادہ، سبحان اللہ. سچائی میں شان زیادہ، سبحان اللہ. سچائی میں اس کی فضیلت سے کئی لوگ اچھے ہو جاتے. سبحان اللہ. مگر جو برائی میں ہے، جو برا ہے، برائی میں پہلے سب کے سامنے شان سی زندگی کرتا ہے، بلڈنگاں بنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. جب اس کی آخرت آئی تو ایسا ہوتا ہے اسے کیڑے پتنگے بھی کھانا منع کرتا، اتنی بدبو رہتی اس کے. کیوں؟ پہلے سے آدمی انسان میں ایک رنگ، دوسروں کے پاس اور ایک رنگ. اس لیے سچ کے راستہ پر جانے والا رمضان میں اپنی زبان کو سچ بولنا سیکھو، سچ کے خوابوں میں ہو. میرے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت فقیر تھے، مزدوری کرتے تھے. میرے علی کرم اللہ وجہ سارے مومنوں کے مولا ہیں، سبحان اللہ. سارے مومنوں کے مولا. ماں فاطمہ کے پاس آتے، کبھی کبھی دوستوں کو لے کر آ جاتے، گھر کو لے کر آ کر کھانا یہ پورا نکالو کرتے. گھر کے اندر کھانا نہیں تو ماں امینہ پانی بنا کر شکر ڈال کر پلا دیتے. خاوند کی عزت کرنا تھا. خاوند 5 دن 6 دن میں ایک بار راشن لے کے آتے، اور راشن اسی دن کے واسطے ہوتا، دوسرے دن کے واسطے نہیں. ایک دن بہت شدت کی بھوک ہوگی، بچے بھوکے تھے، امام حسین اور حسین دونوں بھی بھوکے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس بیٹھ کر اپنی بیوی رونے لگی. ماہ رمضان کا دن جی، بچے بہت بھوکے ہیں، کتنے دن پانی پی لے کو، چہرے دکھا لے کو، نماز پڑھتی، کچھ کیا پر مزری ہو، روزے میں مزری ہو گئے. دھوپ، شدت کی دھوپ، ریگستان معمولی چیز نہیں، وہ شدت کی دھوپ. وہ دھوپ میں محنت محنت کر کے اس پیسے سے لے کر آ کر گھیو لیے، ویٹ گھیو لینے کے آنے کے بعد راگی پیسے، ماں امینہ چکی پیس کر اس دن روٹیاں ڈالے. امام حسین کو 1 روٹی، امام حسین کو 1 روٹی، اس میں کہتے ہیں 4 روٹیاں ہیں. کہتے بنے وہ مزری میں کہتے ہیں 4 روٹیاں ہیں. 4 روٹیاں آنے کے بعد علی کو 1 روٹی، حسن کو 1 روٹی اور حسین کو 1 روٹی، اور چوتھی روٹی رکھی. چوتھی روٹی رکھ کر سالن ڈال کر کھانے کے ٹائم میں باپ یاد آیا. ماں امینہ کو باپ یاد آیا. میرا ابا کتنے دن سے بھوکے معلوم نہیں، میرا ابا کو دیں گے. اپنے بھوکے پن کو رکھ کر جا کر اپنے ابا کو دیں. ابو جان آپ کتنے دن سے معلوم نہیں، یہ روٹی علی لے کر آئی،
یہ کھاؤ، ایک روٹی رکھی، روٹی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گیا آقا کے۔ فاطمہ 5 دن سے بھوکا، وہ شہنشاہ سلطان انبیاء 5 دن سے بھوکا فاطمہ، بہت بھوک لگ رہی ہے، دیکھ کر پتھرے دکھاتی بیٹھ دکھانے کے لیے میرے مخلوق میں بھی بہت سے جنے بھوکے ہیں، میں 5 دن سے بھوکا ہوں فاطمہ، مگر تو لے کر بیٹی تو کتنے دن سے بھوکے؟ ابو جان میں 3 دن سے بھوکی ہوں۔ ارے سیرت دیکھو میرے آقا کا، ارے سیرت دیکھو میرے ماں فاطمہ کا عقیدہ کا۔ ابو جان یہ روٹی آپ تناول کرو، بولتے بیٹی میں اور تو دونوں مل کر وہ روٹی کھائیں گے، دونوں باپ بیٹی ایک ہی روٹی میں توڑ کر ایک باپ بیٹی کھلاتے ہیں، بیٹی باپ کو کھلاتے۔ ماں فاطمہ آنکھوں میں آنسو نکالتے نکالتے بولے ابو جان آپ چاہے تو آسمان سے آپ کو دستر اتر سکتا ہے، آپ چاہے تو تمہیں حکم کرے تو اچھے اچھے بادشاہ لا کر تمہارے سامنے کھانا رکھ سکتے ہیں، ابو جان آپ کیوں اس طرح بھوکے ہیں؟ تو آنے والے میرے امت کو یہ نظر رکھنے کے لیے، آنے والے میرے امت کو یہ نصیحت دینے کے لیے، شدت کی کھانے سے بھوک ہو جاؤ مگر جھوٹ اور گناہ مت کرو، یہ دکھانے کے لیے میں بھوکا رہتا ہوں۔ اگر اس بھوک کے اندر میں کسی کے گھر کے اندر چوری بھی کر سکتی، اس بھوک کے اندر جا کر کسی کا مال توڑ کر لے کر آ سکتی، اس میں صبر کر کر اللہ کے اوپر عقیدہ رکھا، خدا کے قسم اس کا درجہ ایسا عالم میں رکھے گا، وہاں پاکی پاکی رہے گا، اور اس کی خوشبو کے وسیلے سے تمام فرشتے آپ اس کی ہوے کی بات سننے کے لیے آپ کھڑتے ہیں۔ ایسے منظر میں وہ بندے کو رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم لے رہے کا، ہمیں لیتے چلیں، رتی رمضان میں ہو جاؤ بزنس کے ڈیل میں جھوٹ، خرچدار بیٹھا رہتا نا اسے جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، پھر کیا ہوتا صبح شام تک میں روزہ ہوں، کیا بھی روزدار نہیں؟ ارے انہیں آ کر ہمارے اوپر بھڑکیں گا نا اتنا چنا، مگر سچ بولو، سچ بولو۔ آپ تمہارا وقت ہے، یہ وقت کو توڑ لے لو، اس وقت کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہو گیا، اسی رمضان کے ماہ رمضان کے اگر موت آ گئی کیا کریں گے؟ اس کے واسطے ہر ہمیشہ آقا ہم نے راستہ دکھا رہی، شدت کی تکلیف آنے کے بعد بھی آپ سچ معلوم ہے، اس کے اندر تمہیں کتنا عقیدے کے ساتھ چلتی وقت تم کو خوشخبری دیتا اللہ تعالیٰ۔ میرے آقا معمولی ہستی نہیں، میرا آقا معمولی، میرا آقا مکے سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کرے، مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ بولتی ہیں ایک وقت جب بیان کر لکھے عشق کو، انہوں ہجرت کرنے سے پہلے ایک دن پہلے بیان کرنے کے تو منظر بیٹھی رہی تھی، بڑی صحابہ کی منظر بیٹھی ہے، اس منظر کے اندر آقا جب بیان کرتے تو بیان کرنے کے ٹائم میں علی کی نگاہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ، ابو بکر صدیق کی نگاہ، عمر فاروق کی نگاہ، صحابہ کی نگاہ، آقا کے جو لال لال ہونٹ کے اوپر نگاہ تھی، میرے آقا کے لال لال ہونٹ کے اوپر نگاہ تھی، دانتوں کے بیچ میں 2 دانت تھے، اس کے اندر ایک سہان تھی، اس کے اندر ایک سہان تھی، اس سہان کے اندر سے ایک نورانی ریفلیکٹ کا لائٹ آتا، ریفلیکٹ کی لائٹ کے اندر آتے ہی اب میرے جابر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس نورانی کی طرف دیکھتے، دیوار کی طرف دیکھتے، وہ اندھیری میں وہ دیوار پوری اجالا ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت یا رسول اللہ، شان رسالت یا رسول اللہ، شان رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، یا باہو یا باہو یا باہو، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی، جب میرے آقا کا چہرہ دیکھتے تو جابر فرماتے علی آپ دیکھیں کیا؟
صدیق آپ دیکھیں کیا یہ منظر کسی کو نہیں دیکھا، میں دیکھا ارے بھائی میں بھی دیکھا وہ نصیب مجھے بھی ہے۔ صدیق علی پوری دیکھتے جب میرے آقا بیان کرتے کرتے مسکراتے، وہ دانتوں کے بیچوں میں سے ایک چمک آتی، وہ باریک سہان رہتی دو دانتوں کے بیچ میں، وہ سہان میں سے ریفلیکٹ کی نور جاتی اجالا پڑتا۔ یہ دیکھ کے سمجھتے میرے آقا کی زبان سی دانتوں میں سے یہ ریفلیکٹ آ رہی، اب میرے آقا کا نظام کیا ہے، میرے آقا کا نظام کیا ہوگا۔ اسی وقت میں بیان ہونے کے بعد اعلان کریں صدیق ہم ہجرت کر کے مدینہ نکلنا ہے، مدینے کی طرف روانہ۔ کون تھے میرے آقا کی جوڑے؟ کون تھے؟ ابو بکر یار غارے ہیں، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق ہم سفر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، جب میرے آقا کے جوڑ میں ہم سفر مصطفیٰ صدیق اکبر نے نکلے، نکلتے نکلتے آقا کے سامنے آگے 10 قدم بھاگتے، پیچھے 10 قدم بھاگتے، آسا لے کر آگے جاتے رہتے، کیونکہ آقا کے برابر چلنا کسی کی مجال نہیں تھی۔ آقا کا چلنا سلو چلنا یہ تھی، صحابہ بھاگتے تھے پیچھے سے۔ آقا کا سلو چلنے کا دکھتا ڈھنگ دکھتا سلو، پر کوئی بھی وہ رفتار ان کے برابر سلو نہیں چل سکتے، بھاگتے تھے ان کے پیچھے۔ اس لیے ابو بکر صدیق 10 قدم آگے جاتے اور پیچھے 10 قدم آتے، پھر آپ کھڑتے، آقا اب روانہ ہو، پھر آقا کو باہر بھیجتے، پھر ادھر پیچھے دیکھتے تو ابو بکر کو پوچھتے اے صدیق کیوں یوں تڑپ رہا ہے؟ سبحان اللہ، میرے آقا، میرے مرشدی، میرے رہبر، آپ سلامت رہے تو میں صدیق سلامت رہے، کیونکہ آپ کے دشمن اطراف مکے کی طرف ہے، آپ کے دشمن آپ کے اوپر وار کریں گے، یا میرے مرشدی یا میرے پیر، اگر تیر آ کر تمہارے سینے سے لگنے سے پہلے یہ ابو بکر کے سینے میں پہلے لگنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت۔ جب ابو بکر صدیق کے بعد بولتے ہیں تو بولتے ہیں دیوانہ، تو کیا دیوانہ ہے میرے اوپر وار کرنا؟ ہاں دشمن تمہارے زیادہ ہی، جب تک صدیق زندہ ہے، صدیق کے پہلے وار ہونا بعد میرا آقا سامنے جاتے پیچھے، پھر بولتے صدیق تھوڑا تو بیٹھ جا نا، تو ان کی حالت دیکھ سکنا، حضوری جگہ کو بیٹھ جاتے، اب بولے تھے ٹکتے نا، حضور چلتے جب وہ انہوں آگے بھاگ کو دور جاتے، ادھر ادھر دیکھتے، پھر بھاگ کا پھر پیچھے جاتے، وہ تو پیچھے سے وار کریں گے آگے سے وار کریں گے، وہ بھاگتے بھاگتے پتھریں چپ گئے رہتی قوان صدیق کے، تو بولتے صدیق کیوں اتنا تڑپ رہا ہے؟ کوئی نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، تو پریشان کیوں ہے؟ آقا ہم اکیلے ہیں، صدیق کے سوا آپ کے پاس کوئی نہیں، آقا ذمہ داری میرے اوپر ہے، تمام صحابہ میرے اوپر ذمہ داری، بہت حفاظت سے میرے آقا کو بلا لے چلنا، اب میرا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا، تمہاری ہر بات مانوں گا، مگر دشمن ہے تو پہلا وار میں کروں گا، دشمن کے تیر کو سینہ پہلے صدیق دے گا، بات تمہارے اوپر آئے گا، جب تک صدیق کی سانس ہے کسی کی مجال نے میرے آقا کی طرف یہ صدیق بولے، صدیق کا روانہ ہوا، ہوتے تھے شدت کی دھوپ تھی، شدت کی دھوپ تھی، اس دھوپ میں جاتے جاتے وہی ریگستان میں ایک جھوپڑی تھی، وہ ریگستان میں ایک چھوٹی سی کرسی کی جھوپڑی تھی، کامپاؤنڈ تھا، حضور جاتے جاتے صدیق بول صدیق بہت دھوپ لگ گئی، یہ گھر میں کچھ کھانے کو ملتا ہے کیا؟ پوچھو جا، کسے بول رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو، ابو بکر صدیق سنیے سچ بول، آنکھوں میں آنسو آ رہا، دو جہان کے نبی، میرا آقا چاہے تو آسمان سے دستر اترتا ہے، میرا آقا چاہے تو پہاڑاں سننا بن جاتی ہے، پر میرے آقا اس گھر میں کھانا مانگو، پھر اس کے بعد نہ آقا مانگنے والے نہیں، آقا دینے والے، آقا مانگنے والے نہیں، آقا دینے والے۔ کبھی کسی کو ایک مرشد نے کھانا کھلانے کا وعدہ کریا تو اس کے اندر فائدہ رہے گا، کسی کے پاس پیسہ لے دوسروں کو دیا تو سمجھ جاؤ اسے فائدہ ہے کچھ نہ کچھ، کسی کے پاس ہاتھ لمبا کر کر دینا سمجھ جاؤ یہ بلا کو بول دیں، دیو بھائی تمہیں وہ ٹوپی دیو بھائی،
टोपी दो, वो टोपी दो। वो टोपी में क्या करती हैं हुजूर खाली देते हैं टोपी। मांगने का मतलब उसमें कुछ रख के फिर दे टोपी। कुछ रख को कुछ रख को फिर टोपी देती। ये मुर्शिद का काम है। ये मुरीद के पास कुछ लेने से फिर उसे खाली नहीं देगा, उसकी झोली भर देगा। ये उम्मीद थी सिद्दीक को, ना मेरा गुमान गलती है, कुछ ना कुछ होगा। जाओ, वो उम्मे माबूद का घर था। उम्मे माबूद का घर था, एक बुढ़ी का घर था। बुढ़ी हो गई थी। उस घर के अंदर सिद्दीक अकबर ने रवाना है। सीधा अंदर जाकर देखे तो बुढ़ी बहुत उम्र वाली बुढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप कौन हैं? हमें रती सफ़र में थोड़ा तुम्हारे घर में कुछ खाने कुछ क्या तो मिलता है क्या? मेरे पास और एक दिन हजरत आई तो देखती हम पास क्या भी खाने को तो नहीं है। हमें बकरियां चराने वाले, मेरे शोहर बकरियां चराने वाले, सब बकरियां ले रहे। वहाँ एक लंगड़ी बकरी रखी, वो दूध देती नहीं, उसकी सेहत भी अच्छी नहीं, उसके वास्ते उसे रखता नहीं। 25 चीज़ें पूरी बकरियां ले चले गए कर बोल को। वो उम्मे महमूद वो बुढ़ी अबू बकर सिद्दीक को बातचीत करती तो हुजूर पूछती कुछ क्या तो भी दो। वो बकरी में दूध बिठारी दे तो बुढ़ी बोलती अरे भाई वो बकरी दूध देती नहीं और चल सकती नहीं, सेहत अच्छी नहीं, वो बकरी दूध देने वाली नहीं कर को मेरे शोहर छोड़कर उसे दूसरे बकरियां चराने को ले चल गया। कई दिनों से बकरी हैंस पड़ को है, उसे खाली पानी पिला कर रखो ही होता, दूसरा क्या उसे काम नहीं हम ना करते। बोले तो तुम तो कुछ दो ना। अब जैसा मैं टोपी लिया, जैसा अल्लाह के रसूल ने उनके घर में एक शत्तल ली, शत्तल लेकर मेरे आका का हाथ खाली थन के पास ना टच भी नहीं हुआ, खाली थन के पास हो गया। थन में दूध आ गया। जैसा थन में दूध आता है तो अबू बकर की आंखें रोशन हो गया। हो गया अबू बकर एकदम देखो, अबू बकर मिठार दूध। अबू हुकुम आका, हाँ मैं बोलता हूँ मिठार। आपकी इजाजत से बस आका को मिठारते गए। वो पूरा भरगा भरते कुछ अबू बकर पी लिया पहले। आका आप पिए पहले, आप पहले भी बंद में के अंदर पी तो, क्योंकि मैं हूँ पिलाने के लिए, मैं आया हूँ खिलाने के लिए, मैं आया हूँ दिखाने के लिए, मैं आया हूँ सच्चाई लेकर, मैं सब कुछ दिखा कर जाने के लिए आया हूँ। पहले तू तनावुल कर, तू बहुत भूखा है। बात पीने के बाद मेरे आका ने पीने के बाद फिर मेरे आका बोले अबू बकर थोड़ा दूध बच गया, ये तुझे गनीमत है, तू पी। क्यों? ये पीर का झूठा मुरीद कुछ हक है, बगैर बैयती नहीं इस वाले को हक नहीं। इसलिए मेरे आका के पहले मुरीद अबू बकर सिद्दीक, इनका हक था। जब झूठा दूध पड़े है तो वो झूठे दूध को पीने का हक सिर्फ सिद्दीक को था। सिद्दीक पी लिया और जाकर फिर बिठारे, फिर वो शत्तल भर गई। भरने के बाद वो बुढ़िया पिए, वो बुढ़िया भी पिए। वो बुढ़िया पीने के बाद वो शत्तल बुझ के वो घर को रख के डाले। वो बुढ़िया ताजुब होगी, ये बकरी लंगड़ी बकरी, इसके अंदर दूध कई महीनों से नहीं आया, अब दूध आगा, ये कौन लग है, ये कौन-सा इंसान है, ऐसा आकर मेरे घर के अंदर इतना रोशन करके जाओ। वो घर के अंदर एक खुशबू आ गई, एक खुशबू, मुश्क की खुशबू शुरू होगी। तो बोल को देकर निकल गई। अबू माबूद आया घर के अंदर। कौन है? अबू माबूद आया। अबू माबूद आकर पूछने लग गए, ऐ मेरे काबिल, ऐ मेरे जोजा, कुछ घर के अंदर बदला जैसा दिख रहा है। क्यों क्या होगा जी? नहीं, घर के अंदर मुझे रोशनी अलग दिखती है। हर दीवारों के अंदर एक नक्शा दिखता है, उजाला नूर दिखता है। मुझे ये समझ में आने, ये घर के अंदर आके मेरे अंदर एक मेरी रूह खुश हो जा रही है। इतनी रेगिस्तान के अंदर भी इस घर के अंदर छत के नीचे ऐसा दिख रहा है मैं जन्नत में बैठा जैसा। ऐसा दिख रहा है मैं जन्नत में बैठा हूँ। अरे उम्मे मामूद,
یہ کیا ماجرا ہے؟ آج میں نے سب یہ نیا نیا دکھنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو بھی نے ادھر آ کر دیکھا دیکھی میں دودھ، ارے دودھ سے ہمیں کئی دنوں ہو گئے دوست، میرے پورے بکریاں آ کر اگر مٹھا جاتی ہے تو دودھ نہیں ہوتا، اتنا دودھ یہاں ہے نا، یہ کیسا ہو گیا؟ تو بڑھیا بول دی جی یہ دو ہستیاں آئے تھے، یہ کہ دو ہستیاں آئے تھے، دو کریم لوگ تھے، کرم کرنے والے تھے، دو کیا تھے؟ کرم کرنے والے تھے۔ وہ دو ہستیاں آ کر یہ لنگڑی بکری کے پاس جا کر دودھ اتنا مٹھا کر مجھے بھی پلے اور وہ بھی پلے، اور اس گھر کے اندر بھی اتنا دودھ رکھ کر مٹھا کر گئے، اور معلوم نہیں وہ دونوں کے چہرے بھی نورانی تھے، اور وہ دونوں کے چہرے میں ایک جناب بادشاہ تھا، ایک جناب غلام تھا۔ وہ دونوں کے چہرے میں ایک بادشاہ تھا، ایک غلام تھا، ایک حکم کرنے والا تھا، ایک حکم سننے والا تھا۔ یہ کیا حکم کرنے والا تھا، ایک حکم سننے والا تھا۔ تو یہ تب دیکھیے جب حکم کرنے والا جب الفاظ نکالتا تو بکری ایک دم تھن میں دودھ آنا شروع ہوا، اور حکم سن کر جا کر مٹھانے والا گیا تھا، اس کے ہاتھوں کے اندر ایک رونق کی چمک تھی۔ وہ غلام میں اتنا چمک ہے تو بادشاہ میں کیا چمک ہے؟ وہ ابو بکر کیا جو نظروں کا میرے آقا کے سامنے ہر ہمیشہ بیٹھنے والا ہستی، اس ابو بکر کی نظام کیا رہے گا؟ میرے آقا کی دیدار کرنے ہونے لگے ابو محمود کو۔ وہ دکھنے میں کیسے تھے؟ وہ دکھنے میں کیسے؟ جی میں کیا بولوں جی، میں آج تک اس کائنات کے اندر وسطہ نورانی چہرہ میں وہ بادشاہ گری کا جو غلام تھا، کالی کملی پڑی تھی، اجلا لباس تھا، اجلا امامہ تھا، اور جو اس کے جوڑ میں جو آیا تھا اس کا چہرے کو یہ نور تھا کہ اس کی تجلی اس کے اوپر پڑتی تھی۔ وہ بادشاہ کی چھو ہر ہمیشہ وہ غلام کو پڑتی تھی، وہ بادشاہ کی کرنا ہر ہمیشہ وہ غلام کو پڑتی تھی، اور وہ غلام رب سے پاتا جاتا اور دیتا جاتا اور چھوٹا رہتا تھا، کیونکہ وہ غلام ہر ہمیشہ چپ کو رہنے چاہتا تھا۔ وہ بادشاہ پوچھنے لگے تو اے ابو معبود ام معبود وہ دکھنے میں کیسا تھا، اسے کیسا تو بات کری؟ کیا اس کا ہاتھ چھین جی؟ میں ہاتھ تو نہیں چھین، میری نظر سی دسی وہ چمکتے ہوئے جلفے، وہ چمکتے ہوئے جلفے، جس جلفے کے اندر تمہیں میں دیکھ کر دیکھی تو بجلی میں جیسا بجلی کے لائٹ آ کر بجلی گرس کر جاتی ہے، اس طرح وہ جلفے جیسا ہوے میں جھولتے تھے، لیکن جوانوں کے اندر جو نور ہے وہی بجلی کی وجہ سے ہے۔ تو وہ جھومتے ہوئے جلفوں کو دیکھ کر میں حیران ہو گئے، کاش بال ایسا بھی ہے کیا، کاش بالاں بھی ایسے بھی رہتی سوچنے میں پڑ گئی۔ جب میں دیکھ کر آنکھ کھول کر دیکھی تو ان کی یہ کیا ہوتی سے چکس، یہ چکس کے اوپر میری نظر گئی تو میرا چہرہ دسنے لگا، میرا چہرہ دسنے لگا، ایسا نورانی چہرہ تھا میں ابھی تک میرے زندگی میں جب سے میں پیدا ہوئی آئی اتنی عمر تک ایسا چہرہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ غلام یکتا نگہبانی کرتا تھا، پہلے غلام دیکھتا جس جگہ کو آقا کھڑتے وہ بادشاہ کھڑتا، پہلے وہ بادشاہ کھڑنے کی جگہ جا کر پاک کرتا، غلام اپنا کپڑا نکال کر اپنے کپڑے سے پاک کرتا، پھر حکم کرتا، آقا اس جگہ پر کھڑو کرتا، آقا کے نام سے پکارتا، ہمیشہ سرکار کر پکارتا، ہمیشہ آپ کو اپنے شہنشاہ کہتا تھا۔ تمام کی تمام ایسا دنیا میں یکی بڑی بڑی نعمتوں کے نام سے میں کبھی نہیں سنی، وہ غلام کی زبان سے سنی اس کے بادشاہ کی۔ اب پوچھنے لگے کاش تو دیکھی نا، ہاتھ تو چھینی تھی۔ پوچھنے لگے کون؟ ابو معبود شوہر، ہاتھ تو چھینی تھی۔ معلوم ہو گیا ان کو، وہ جھلک آ گئی گھر کے اندر، ہاتھ تو چھینی تھی، میں تو چھینی جی۔ جب وہ جانے کے ٹائم میں کہہ دینا آپ کے شوہر کو سلام کہتا ہوں، کہہ کر وہ جیسا گھر کے باہر گئی، میرے دل کے اندر سے کچھ ڈر کا خوف پیدا ہوگا، کچھ گما لی میں۔ جیسے وہ گھر کے دہلیز کے باہر نکلے
میرا دل کانپنے لگا، کچھ میں گما لی، آج موقع تھا کچھ گما لی۔ وہ نورانی چہرہ بھی دیکھتی کیا نہیں دیکھتی ہوں، وہ جلفیں بھی دیکھتی ہوں کیا نہیں دیکھتی ہوں، وہ ہوٹا گلابی ہوٹا بھی دیکھتی ہوں کیا دیکھتی ہوں، وہ ہاتھ جا کر وہ تھن کے ساتھ تھن میں دودھ آنے کا وہ پھر وہ موجودہ دیکھتی ہوں کیا دیکھتی ہوں۔ یہ میں نہیں دیکھی تھی اب تک میرے قابل، میرے شوہر، یہ وہ آدمی تھا۔ میں اب زندگی میں پھر ترستی ہوں آدمی کی غلام بننے کے لیے۔ وہ جانے کے بعد یہ مرد الشیطان نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اگر وہ آ گیا تو اس کے پیر پکڑوں گے، اس کی غلامی میں ختم رکھیں گے۔ جس طرح اس کا غلام تڑپتا تھا، میرے آنکھوں سے دکھا وہ تڑپ وہ غلام کے پاس تھی۔ وہ غلام کتنا نیک ہے، ہر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ اے میرا خاوند، مجھے ہر ہمیشہ اس کی یاد آتی ہے۔ تو بولنے لگے، ابو معبود نے بولنے لگے، تو دیکھی میں کتنا غیرت مند والا ہوں۔ آج ہی جانا تھا کیا میں بکریاں چرانے، آج ہی جانا تھا کیا میں بکریاں چرانے۔ کاش میرا اللہ نے مجھے اس جگہ پر رکھ دیتا تو میں کاش وہ چہرہ دیکھ لیتا تھا، وہ نورانی چہرہ دیکھتا تھا۔ بولنے لگے، جانے کے وقت میں تمہارے اوپر سلام کی پیش کر گیا۔ پھر بولتی، اگر کبھی نہ کبھی اس راستے سے آئے تو اگر میں جو وہ راستے تم کو تھام کر بٹھانا تمہیں۔ معبود اسی راستے میں، اسی نیکی میں رات دن بیٹھتے تھے۔ بیٹھ کر ایک دن ہو سکے نہیں، میرے آقا کیا ہے مدینے کی طرف کچھ خریدنے کے لیے گئے۔ بہت دنوں کے بعد خریدنے کے لیے گئے۔ جیسا خریدنے کے لیے گئے تو ایک جگہ پر خریدتے رہتی، ابو بکر ادھر سے آتی، انہوں خریدنے گئے رہتی۔ وہ ماں دیکھتی، وہ بڑی ماں دیکھتی، ہاں یہی بندہ تھا اس وقت، یہی بندہ تھا جی، یہ بندہ جی مجھے بلا لے گیا اس دن، وہ نورانی چہرے کو بلا لے گیا، یہی بندہ تھا گیا۔ معبود نے چلا کر مدینے میں پکارنے لگی۔ فوراً ابو بکر کی نگاہ ان کے اوپر پڑی، پڑتے ہی فوراً وہ اپنے اونٹ سے اتر کر جا کر ادب کے ساتھ کہنے لگے، ہاں اس دن تمہاری جھوپڑی کو ہم ہی آئے تھے، میرے آقا آئے تھے، میرے سرکار کی جوڑ میں۔ کون ہے تمہارا سرکار؟ کون ہے؟ میرے سرکار مدینے میں آرام کر رہے ہیں۔ جب بلالے کو جا کر دکھاتے گئے تو آقا بیٹھے تھے، نماز ختم کر بیٹھے تھے، کچھ بیان کر لیتے تھے۔ جیسے دروازے کے پاس ہے، نگاہ دیکھتی، کیوں دیر کر دیا ابو معبود، کیوں دیر کر دیا ابو معبود۔ بولتے ہی کافی الفاظ سننا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، بھاگتا ہوا صفات توڑتے ہوئے آقا کے قدموں میں پڑیا۔ آقا اس دن کی رات کو تم آ کر گئے، کاش تم آ کر جانے کے دن سے یہ رات بھی ہمیں آنکھ پوچھے نہیں، تمہارا ہی ذکر کرتے تھے، تمہیں کب ملیں گے، یہی ہمیں میاں بیوی میں رونا تھا، رات دن تڑپتے تھے۔ آج میرا اللہ ہمارے اوپر کرم کر دیا، تمہیں مل گئے، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور تمہارے دین میں مجھے بلا لو۔ یہ شہنشاہ آقا ہم نے رمضان کا مہینہ لے کر دیا تو وہ پاک بندے اس وقت میں ہیں، آج ہمیں کس طرح فالو کرتے ہیں؟ مرتے تھے آقا کے اوپر، ان کے الفاظ فلانے راستے سے نہیں جانا، ختم، صحابہ نہیں جاتے تھے۔ فلانے چیز کو یہ دن رات جاگنا، ختم، جاگتے تھے۔ یہ جنگ کو جانا تو سب ریڈی، بچہ سے لے کر بڈھے سے لے کر ریڈی ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مگر ان کے امت ہم جب ماہ رمضان آتا ہے اسے کھیل کھلاوڑے کی جیسا دیکھتے ہیں، اسے جب امتی بنے تو امتی بننے کا وعدہ کریں، اس وعدے کو نبھا لو۔ ہر نماز، 5 وقت کی نماز آپ کو افضل ہے، تہجد کی نماز آپ کو افضل ہے، صلاۃ الحاجت کی نماز آپ کو افضل ہے۔ اس مہینے کو غنیمت سمجھو، آپ کو حیاتی دیا اور پالیو۔ آج اس رمضان میں تمہیں رہتی یا نہیں کسی کو معلوم ہے۔ ہمیں سفر میں بیٹھے، we are going in one train everybody، ہم سب جنے ایک ٹرین میں بیٹھے، وہ ٹرین کے اندر سفر میں ہے ہمارا مقصد۔ میں فلانے منزل کو جاتی ہوں، اب یہاں سے میں فلانے بستی گیا تو اس کی جو چیزیں ہیں پوری
تیار کر کر لے کر جانا. مگر ہمیں یہاں دنیا کی زندگی کو تیاری کر رہے ہیں. فلانا یہ آگا تو بھاگتا ہے, فلانے وہ آیا تو تجارت کرتے بھاگتا ہے. ارے دین کے واسطے کیا بھاگ رہا ہے تو؟ کبھی کسی کو نصیحت دیا؟ ولی بننے کو دیکھتا ہے, نصیحت دینے کو دیکھتا ہے. پڑھو سی یہ کالی فاتح نہیں بھی آتی. ہم نے آتا کہ جی ہمیں ولی بن کو بیٹھنا دیکھنا. سیرت صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ولی بننے والا ابتدائے صفات محمد دستا انہیں, اس کے اندر ایک مٹھی داڑھی رہیں گے. ہاں کل ہمارے ایک مرید کو ان کی بیوی بولنے لگی داڑھی رہتی بنڈے تو اچھا رہتا نا, ہمارا شور اس بیچ ہم بڑی داڑھی چھوڑ دیں. اللہ کے رسول کی سنت کو جو منع کرنے والا اس عورت غیرت عورت ہے, وہ ماں غیرت ماں ہوگی. خدا کی قسم رسول کے اوپر اگر نسبت رکھنا ہے ڈھونگی کی نسبت مت رکھو. یہ ایک مٹھی داڑھی میں رسول کی سنت ہے, رکھو. اس رسول کی نسبت کو رکھو. میرا باپ بولے اگر رکھو نہ کو, میری ماں بولی کر رکھو نہ کو, میری بیوی بولی کر رکھو نہ کو, میرا دوست بولے اگر رکھو نہ کو, میں اسٹائل کے واسطے رکھوں گا. سنت ادا کرتا ہوں میں رسول کی غربت میں رکھو. اور رکھنے کے ٹائم بیوی بولتی سما ارے ابھی بڈھا ہوا ہے, کیا عمر ہو گئی ہے, رت شیوی کر لے. کیوں؟ وہ ماں باپ کو دین علم کا معلوم نہیں, رسول کے عقیدہ معلوم نہیں, اس لیے انہوں بولتے سا. اگر معلوم ہو گیا کہیں بولتی. ہمیں وہ منجلس میں نہیں بٹھاتے, وہ شاید بولو ٹنگ ٹانگ سی سما شادی ہے کیا تو بولیں گے کپڑے نئے پلا لے گفٹ کا لگا لے کو, آدھا گھنٹہ پہلے جب شادی محل میں بیٹھے رہتے. وہ ماں کو, بیٹی کو, بھان کو, چچا کو محفلیں جب بیان ہوتا ہے, جہاں اجتماع ہوتی ہے, وہ جگہ کو لے کر جا رہا ہے تو کوئی عورت اپنی بچوں کو لے کر جا رہی ہے نہیں. کہا تب شادیاں ہیں تو دیکھو اسے سجا لے جاتے دیکھنا نہیں. ارے وہ شادی میں غیرت کی ہے, گناہ ہی گناہ آتی سو, مگر دین مصطفیٰ کی کلام تو سننے کے بعد تیرے بچہ آخرت میں اس کے وسیلے سے تو جنتی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, اس کے وسیلے سے جنتی بن جاتی ہے. آج ایک ایک چیز رکھنے بھی منع کرتی. میرا بچہ ابھی عمر ہوا نہیں, نوجوان کی عمر میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پر ہے میں نوجوان کی عمر والے میں پسند کرتا ہوں. نوجوان کی عمر والے کو کئی کو کون کہہ رہا ہے میں یہ کمالے جھوٹ بول رہا ہوں, پورے بلڈنگ پوری دبا کر کو پورے سند بنا, اس کے بعد ٹوپی لگا رہے داڑھی چھوڑ لے کو من کا لے کے بیٹھا گا. کیا اللہ اس کی دل کی راز جانتا نہیں کہ جس نے پیدا کرے کیا انہیں نہیں جانتا, تو کیا کرے اس نہیں جانتا. مرتنگڑے کی لیتا نہیں اللہ, مرتنگڑے کی ذکر نہیں لیتا, مرد کلندر کی ذکر لیتا. کیوں مرد کلندر کی ذکر لیتا ہے؟ تو بھری جوانی میں ہے. کیا تیری بھری جوانی میں تو اللہ کے رسول کے راستہ پکڑنا تو وہ بھی ایک مردگانی ہے, مردانہ کا لقب ملتا اس تبھی سے. اللہ کے رسول کا راستہ ایک مٹھی داڑھی, اس کے اوپر لباس لوز گھٹنوں کے اوپر شرعی, اذان ہوتی بھاگنا, نماز کی پابندی, سب دیکھنا, دوسروں کو راستہ دکھانا, اللہ کا خوف کا ڈر رہنا, تھوڑے آدمی کو وعدہ دینا اور وعدے کے خلاف ہونا, وہ کام نہیں کرنا, اس کو نصیحت دینا, یہ سب کرنے والے کو اس سجدے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جھوٹے کام تو پسند کرتا ہے. کون چڑی بڈی ہے نا اتارتا نا میں نہاونا نہ لا تو یہ نہ, اس کے پاس جب بیٹھو نا, میرے رسول نے یہ نہیں کرے, میرے رسول نے یہ نہیں کرے. میرے رسول کی ابتدا کو چلو. یہ نہیں بڑی کینٹ شو میں کوئی بھی آج تک یہ ملی کوئی بھی رنگ ہے آج تک دکھائی نہیں کہ یہ نہاون نہلاؤ, یہ کرو, یہ نیمبو یہ کرو. میرے رسول نہیں کرے. دعا دیتے تھے الحمدللہ, جو قرآن کی آیت ہے, اللہ کے الفاظ تھے, دعا دیتے تھے, پھونکتے تھے, ہاتھ کٹ کر دعا کرتے تھے, یہ نظر سے دعا کرتے تھے. من آج وہ روایت الگ کر لیں, اس کو ولیاں بولنے کو بیٹھ گئی, انہوں بابا لوگ بن گئی. پھر داڑھی یہ تیتی رکھی ان کی, پھر دیکھنے نہیں, دھوکہ کر رہا ہے اسلام کو, محمد کو دھوکہ کر رہا ہے. سو
خدا کے قسم اہل سنت الجماعت وہ جماعت جس کی ابتدا اللہ اس کے رسول کی نگاہ کو چلنے والی اور اس کی صحابہ اس کی عزت رکھو. جوانی کی عمر میں جوانی کی عمر میں کامیابی بنو. بوڑھا ہو گیا بعد میں پورا چھوڑ کو لٹھا پکڑ لے کاتوں کو تو اللہ پسند کرتا نہیں جی. اب تمہاری خواہش ہے بلیٹ چلانا, میں ایسا چلنا, ایسے کپڑے پہننا, ایسے چیئر کرنا. جوان بچہ کی خواہش رہتی ہے, وہ خواہش میں اللہ کے رسول کی چہرہ بناؤ. جس کا رسول کا چہرہ بن گا سمجھ جاؤ کائنات میں انہیں مرد کلندر ہے. مرد کلندر جسے اللہ کے بلاوے کو بھاگتا ہے تو انہیں مرد کلندر ہے. ہر ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے تو وہاں سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے, انہیں مرد کلندر. دنیا پر الفاظ کے اوپر نگاہ نہیں رکھتا ہوں. یہ چیز ہمارے اندر آنا ضرور, ہمیں نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے ہمیں. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بغداد کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, معاف کرنا, ایک ولی تھے. کون تھے؟ ایک ولی تھے. رمضان کا مہینہ کیا تھا؟ ادھر وہ صحیح تو بہت ووس پڑتی سنے, بہت شدت کی ووس پڑتی. تو بغداد کو تو وہ ٹائم میں مشہور نہیں تھا. بغداد وہاں گھر, وہاں ایک گھر, بہت پرانا زمانہ. اب تو شہر بنے اس میں. وہ ٹائم میں ایک ولی تھے, اپنی ماں بھی تہجد گار کی نمازی تھی. اپنے بچے کو نماز پڑھانا, انہوں بھی نماز پڑھتے, جو ہے وہ ادب سکھاتے, سچ بولنے والے تھے, اللہ کے احکاموں کو, رسول کے احکاموں کو سب چیز کرتے تھے. ایک رات آ گئی, برف کا مہینہ تھا. کیا تھا؟ برف کا مہینہ تھا. مہینہ رمضان بھی تھا. مہینہ رمضان بھی تھا, برف کا مہینہ تھا, مہینہ رمضان بھی تھا. اس مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنے اٹھی ماں نے. بیٹے اپنے بیٹے کو, بیٹا بہت برف پڑ رہی, وضو کرنے کے لیے پانی گھٹ بن گئے, تھوڑا انگار لے کر آ. اس وقت میں باہر جا کر انگار لے کر آنا, گھر میں نہیں ملتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی انگار دور ملی سے, یاد رکھو, پہاڑ میں جا کر انگار لے کر. ایسا وہ ٹائم میں انگار کے واسطے دھڑ لاتے, گاؤں میں کون تو سل گئے تو وہاں سے لیتے انگار لے لگا کو, پھر اسے سلگا لے کو, پھر یہ کرتے. تو انگار ڈھونڈنے نکلے. کون؟ وہ ولی. انگار ڈھونڈنے نکل کر دھونے انگار نہیں ملی. اب ولی کو خیال آیا ماں کی وضو کی ضرورت, پانی کی ضرورت ہے, اب انگار نہیں مل رہی, ووس پڑ رہا ہے, شدت کی ووس ہے, اب ادھر ادھر تو نہیں ملتی, جا کر جہنم میں تو اٹھا لے کو. کہاں سے؟ جہنم کہتے ہی جہنم, جہنم کہتے ہی ساتھ. ولی کو خیال آیا جا کو جہنم سے اٹھا لے, یہاں تو نہیں مل رہا ہے, میں جا کو جہنم سے اٹھا لے کروں. ولی کی پرواز تھی جہنم کو جانے, کیونکہ ولی کو نو گیٹس. ولی آنکھ بند کریا, روح نکل گئی, جہنم کے پاس گئی. جہنم کو اے جہنم تھوڑی انگار دے, اے جہنم تھوڑی انگار دے, میری ماں کو وضو کرنا ہے پانی, تو تھوڑی انگار دے. جہنم پوچھی, یہاں انگار کچھ بھی نہیں ہے. جہنم کیا بولی؟ یہاں انگار میں ہے. انگار میں ہے. میں یاد کر اس جگہ پر آیا, جہنم میں بلّہ کا انگار رہے گا اگر کو, مگر انگار یہاں پہ نہیں, تو عذاب کیسا دیے گا اللہ؟ اللہ مخلوق کو, اس کے مخلوق کو, گنہگار مخلوق کو عذاب کیسا دیے گا؟ پوچھنے لگے. تو جہنم پر جا, ہم انگار ہم خود نہیں بناتے ہیں, مخلوق خود انگار بن کر اس جگہ پر آتی. مخلوق خود انگار بن کر یہاں. ولی گھابرے ہوں تو یہ تمام ساتھ کے ساتھ ہی خالی رہتی یار. ہاں خالی رہتی. جب اس مخلوق کو آتی تو انگار کس طرح بنتی, جا کر دے. تھوڑا بہن کے بارے میں جل کر مرتا رہتا ہے, انہیں آستی یتی لے لی, ہر ہمیشہ رات دن اس کے بارے میں سوچ کر گالی دینے والا, فلانے چیز کا خریدار کے اوپر ناراضگی ہوگا, فلانا کون تو امیر بن گا تو اس کے اوپر غیبت گانے والا. یہ تمام کے بغض رکھ کر اس کے اندر رات کو حرام ہو جاتی ہے. صبح کو اٹھا تو فکر, رات میں سویا تو فکر, رات دن اس کے اندر جو انگر کپتی رہتی ہے, جو آگ
بستی رہتی ہے وہ آگ کے شعلے اس کے اندر خود رہتی ہے. جب انہیں مریا تو فوراً یہاں انگار بن جائیں، خود انگار بن کر آ کر اس جگہ پر بیٹھا. پھر وہی پوچھے اب اس انگار کو بجھانا کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بول رہا اللہ؟ ماہ رمضان. جہنم بول رہے ماہ رمضان دیا ہے امت محمدیہ کے لیے. جس نے ادب کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، صورت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اس مہینے میں ادا کریا، انہیں وہاں اس کا خلوص کو پاک کر لیا. خدا نہ خواستہ اسے پاک کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد انہیں سچے دل سے اگر موت آ گئی، انہیں جہنم میں نہیں آتا، جنت میں جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جہنم میں جائیں سے کہ جنت میں کیسا آتا ہے؟ کیونکہ جب بھی توبہ کرتا ہے اس کا توبہ کا عقیدہ درست آیا تو اسی وقت میں اللہ پاک کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، انگار بنانا، گھروں کے اندر ایک بار غیبت گانوں، ایک بیٹے کے اوپر دوسرے بیٹے کے اوپر غیبت گانوں، ایک بھان کے اوپر دوسرے بھان کے اوپر غیبت گانوں کو. غیبت گانے والا، چگلی کرنے والا اپنے خاص بھائی کا مردہ گوشت کھا سکا. یہ ماہ رمضان آنا والا ہے، خبردار. اس ماہ رمضان میں ہم نے سبق ہے. خدا نہ خواستہ اگر موت گئی تو سجدے کی موت پوچھو، جمعہ کی نماز کے بعد سجدے کی موت پوچھو، قرآن کی تلاوت میں سجدے کی موت پوچھو، تہجد کی نماز میں سجدے کی موت پوچھو. اللہ تعالیٰ کو اس طرح پوچھو جس طرح اللہ راضی ہوتا ہے تیری روح اس جگہ سے نکل آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پوچھتی کا ہمیشہ ہمارا ٹائم اتنے ہے اللہ کے ارکام کو آنکھ بیٹھ رہے بابا کر بولے تو انہیں 10 سجدے بولتا ہے مجھے یہ کام ہے وہ کام ہے، میرے یہ پلنا، مجھے وہ پلنا، مجھے وہ ہے یہ ہے، انہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ ہے کہتا بڑک کر وہاں پورے ٹائٹ پورا نیٹا پورے لوز ہو گئے بعد تب بولتا ہے بٹانا لے بیٹھتا ہے، بٹانے لے کر گننے بیٹھتا ہے. تب اللہ دیتا موقع، اللہ موقع دیتا نہیں. تیرا اطراف آ کو ابھی چی انگار دال کو اٹھانے والا تو دیکھا نہیں کیا بیٹا ہم تو اب دیکھ تیرے سامنے آ رہی ہے کہ ابھی چی انگار دال کو شعلہ بنا دے، کہیں کو جہنم میں انگار بنا لے جانے واسطے تو خود تیری جہنم کے انگار تو بنا لے جانے واسطے. وعدہ خلافی نہیں کرنا. جب وعدہ کرو وعدہ پکا کرو، زبان دے زبان پکا کرو، نگاہ کرے اچھی نگاہ سے دیکھو. سب چیز آپ کو اللہ تعالیٰ درست کرنے والا دھونے کا، جیسا کپڑا میلا ہوگا پاک کرنے کا مہینہ آگا. آپ کو صابن بھی دے رہا ہے، سرف بھی دے رہا ہے، خوشبودار کا پاؤڈر بھی دے رہا ہے. آج پاک پوچھ لو، ایسا پوچھ کر اسے دھو ڈالو، ڈال کر دھوپ میں ڈال کر بھی نکالے تو بھی نیا کپڑا بن جانا. اس طرح آپ بن جاؤ. اب کپڑا ہے، یہ کپڑے کو دھونے کا دن آگا. جیسا تو عبادت کریا اللہ تعالیٰ تیرے پر رحمت کی بارش برساتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح تیرے پر رحمت کی بارش برساتا ہے تو رات کو بیٹھ کر تہجد کی نماز میں گڑ گڑاتا روتا جائے گا. اس روتے جانے کے وقت میں تیرے کیا ہوا گناہ سے تو یاد کرتا جائے گا. فلانے بندی کو برے نگاہ سے دیکھا، فلانے بندی کو میں ایسا کریا، فلانے بندے کو میں ایسا کریا، میں قرض دے کر اسے ڈبا دیا. یہ سب آپ کو اپنے آپ کو جب سوچ کر اس کو کیا ہوا اس کے اوپر پچھتاپ کرتا ہوا، توبہ کرتا ہوا پھر روتا گیا، اس توبہ کو قائم رہے گا تو اسی وقت میں چیز کپڑے سے پاک دھو کر چیز نیا کپڑا بنا. سبحان اللہ. اب بناتے ہیں رمضان، ماہ رمضان کیا کرتے ہیں پھر اس میں کیا کہ مجھے گیس زیادہ ہوتا ہے حضرت میں روزہ اللہ معاف کرا ہوتا ہے نہیں حضرت مجھے وہ بولے آتے ہی وہ کھانے کو واسطے ٹائم ملتا نہیں، 4 ٹائم کھانا میں اس کے واسطے روزہ معاف کرا ہوتا نہیں. کیا بڑا عالم کے جیسا منافق کسی کو معاف نہیں. روزہ حق ہے، انہیں جیسا کھانا کھا کر اسے پانی پیٹ میں جا کر ہضم ہو رہا ہے وہ انسان کو ضرورت. جس انسان سخت ضرورت ہے اس کے حالات میں پانی جانا سخت ہے، اس کی جان بچانے کا وقت ہے، اس سے روزے سے منع ہے. اگر علماء بولے سمجھ میں یعنی ہمیں اپنے آپ کو ہمیں کریٹ کر لیتا کیا رات سے پیڑا پورا اسی سے ہم چھوڑ ڈالے ہم نے کھوتا نہیں اللہ معاف کرا ہوتا نہیں. انہیں بیٹھا سولا ملی بولتا معاف کرا کیا آپ سے ضرورت میں اللہ سے کھاؤ ہے نہیں مجھا. روزہ کسی کو 7 سال کی عمر ہونے کے بعد بچے کو روزہ رکھنا یا 9 سال کی عمر کے بعد بچے کو تھوڑے 9 سال کے بعد یہ بچوں کو قائم ہے روزہ. روزہ رکھو. روزہ اس طرح ہے، روزہ کا معنی جل جانا،
روزہ کا معنی کیا ہے؟ جل جاتا ہے. اپنے جسم میں جو گناہ ہے اسے جلا دو. جہنم یہاں ہے، اس جہنم سے اپنے گناہ کو جلا دو اور اپنا وجود کو پاک کر دو. اور پاک کرتے ہوئے اپنے سیرت اور صورت اور زبان کو پاک کرتے ہوئے جو سامنے والے کو دیکھ تو محبت کی نگاہ سے دیکھتے جاؤ. سامنے والا بھائی جیسا تو سلام کی پیش کرتے جاؤ. سامنے والا کوئی تیرے پر نظر و کرم کرے تو اس کے رحمت کی بارش کی دعا کرتے جاؤ. یہ مومن کے حق ہے. مومن محبت دینے والا، محبت توڑنے والا نہیں. بے شک بے شک. مومن محبت دینے والا. امام غزالی کی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک یہودی کا محلے میں تھے. رمضان کا مہینہ تھا، پورے بھی رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے میں پورے دن کھانے کو وارننگ تھا، اے کون بھی کھانا نہیں. تو رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان بچے پورے روزہ رکھتے ہیں، کھانا نہیں. مگر وہ یہودی کے محلے میں تھوڑے بچے چلبلے تھے. انہوں ہونا کرا کر کھانے کی چیزیں لے کر روڈ کو بیٹھ کو کھاتے. ماہ رمضان میں جو مسلمانوں کے بچے تھے وہ بچے آ کر دیکھتے، بھوکے تھے، کھانے کی طرف نگاہ. وہ بھوکے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھانے کی طرف. یہودی کے بچے بیٹھ کر کھاتے تھے. یہودی کا باپ ہے، کون بول رہی ہے؟ امام غزالی دیکھ کر بول رہے ہیں یہودی کا باپ ہے. آ کر باپ دیکھتے ہی وہ بچوں کو مار کر گھر کے اندر بلا رہے. عقل ہے کیا تم نا؟ معلوم ہے یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان آج روزہ رکھتے ہیں یہ مہینے میں. ان کے درمیان میں جا کر وہ بچے بھوکے رہتی، ان کے درمیان میں جا کر تمہیں کھانا کھاتے ہیں. یہ اچھا نہیں. اگر باپ ان کو ڈانٹ کر گھر کے اندر بیٹھا کر اور وعدہ کراتا ہے اس کے بعد آئندہ تمہیں یہ دروازہ چھوڑ کر باہر آ کے نکلنا، کھانا ہے تو گھر کے اندر کھانا تمہیں کو وعدہ کرتا ہے. وہ یہودی کی موت ہے، یہودی کی موت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو چند دنوں کے بعد خواب پڑے تو وہ یہودی جنت میں پودے کے پاس پھولاں توڑ لے کھڑے. جنت میں پودے کے پاس پھولاں توڑ لے کھڑے. امام غزالی کو رحمۃ اللہ علیہ کو اچانک گھبراہٹی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے پاس پوچھنے کے واسطے نکلے، یا اللہ یہ بندہ تو یہودی ہے، کلمہ نہیں پڑھا، مگر جنت میں اس کا مقام بہت اونچا دے دیا، پر کیوں یہ پوچھنے لگے میرے بندے میرے ولی چھ معلوم نہیں یہ وقت میں بچوں کو روڈ کو کھانے کے واسطے تب منع کر اس کے بچوں کو گھر میں رکھ کر لاک کریا. رمضان کے مہینے کی عظمت کو عزت کرتا ہوا، ادب کرتا ہوا اور احترام کرتا ہوا بچوں کو اندر رکھ کر وہ رمضان کے آپ کے محلے میں جو مسلمان بچوں کو ادب سی سر جھکاتا ہوا چلتا تھا. یہ احترام کرنے سے میں اسے نیند میں اسے جا کر دنیا میں ایک فقیر کے پاس کلمہ پڑھا، موت آنے سے پہلے کلمہ پڑھا دیا. آخری وقت میں کلمہ پڑھا، جیسا کلمہ پڑھا فرشتوں بولے خبر میں مت رکھ، کسی ڈائریکٹ جنت کو لے کر. آج ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مسلمان ہوٹلاں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں بزنس کے واسطے. رمضان کے مہینے میں ہوٹلاں کھول بیٹھتے رہتے، آدھا دروازہ متری ہو جائے انجر بیٹھ کو کھا لیتے، روزداران دیکھتے ہیں. آدھا دروازہ کھول کو آدھا دروازہ اندر بیٹھ جاتا، ایک سگریٹ مارنا کیا، ان کے بزنس کیا، ڈیلنگ کیا، ہوٹلاں بیٹھ کو چائے کیا. یہ الٹی کھوپڑی کے ہن آدمی جو بیکار بولتے ہیں، میں بولتا اس سے کون تو بولتا وہ ہوٹلاں کے پاس بیکار کی میٹنگ کراتے سی. یہ لوگ اخلاق والا ہے تو گھر کو بلا کو بات کرتا، اخلاق والا ہے تو گھر کو جا کو بات کرتا. یہ میٹنگ ہوٹلاں کے پاس ٹیم کرتا اور کیا ہوتا سب سے بڑا شیطان وہاں سے کرتا، بیٹھ جاتا. اس کے کام کے واسطے جاتا نہیں، وہاں بیٹھ جاتا دوسروں کے بارے میں کہتا بیٹھ جاتا. اسے ٹائم پاس ہونا، وہ ایک چائے پیتا پھر ایک چائے پیتا. ہوٹل والے کیا ہونا؟ بزنس ہونا. تو یہاں ایک گناہ ایک لے رہا ہے، پھر دعوتوں کو وہ دوست ہے تیرا گھر کا، اس کا بزنس کا کہانی انہیں کہتے ہیں ڈبایا وہ سنتا ہے. جنہیں چاہ کے دکانوں میں جا کر میٹنگ کرنے والے، یہ گم بیٹھ کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانے والے، خدا کی قسم تمہارے اوپر لعنت ہے، کینت ہے تمہارے اوپر. جا کر میٹنگ دوسروں کے بارے میں بات کرنے والے، اگر یہ اخلاق ہے بزنس کا ڈیل کرنا ہے تیرے گھر کو بلا کر بات کر، تیرے آفس میں بلا کر بات کر، نہیں تو اس کے گھر کو جا کر تو بات کر.
جا کر روڈ پر بیٹھ کر غیبت گاتا، اس کا گاتا، خود پیٹ میں عذاب بھر لے کر پھر گھر کو آتا ہے، وہ حرام کا باتیں لے کر آ کر اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے. کیا یہ اچھا ہے؟ دیکھنے کے لیے داڑھی ہے، دیکھنے کے لیے سیرت دکھاتا ہے. کیا میں مولوی صاحب بھائی اب پھر ازائیں تو وہاں دکھا دو، چلو نماز پڑھی، چلو بھائی 25 دن گلیں دیا. نماز کی اہمیت ہی معلوم ہے. واٹ از دی میننگ آف نماز؟ سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتے، رکوع کرنے سے نماز نہیں ہوتے. تیری اخلاق درست ہے، نیت پاک ہے تو اس وقت میں تیری نماز ہوتی ہے. کیا اخلاق بھی پاک نہیں، تیری نیت بھی پاک نہیں، چلو جی نماز کو اذان دینی، چلو جی 25 دن گلیاں دیا رہتا ہے، پھر وہ اذان ہوتی ہے، نماز کیسی نماز میں کیسا نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ 2 سجدوں کی نماز اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، جس میں تیری وجود سے لے کر اللہ کے 7 صفاتوں کی جو صفات ہیں اسے پاک کرتا ہوا تو سجدہ کر. خدا کی قسم بس کافی ہے، وہی کافی ہے، تو جنتی بنی. سبحان اللہ. نماز ایک پریکٹس ہے انسان کی، اللہ کے پاس کیسا جھکنا، اس پریکٹس کو، اس وجود کو پاک کر. کس طرح وجود کو؟ تیرے آنکھوں پاک کر، تیرا آنکھ پاک کر، تیری زبان پاک کر، تیرا کان پاک کر، تیرا ہاتھوں پاک کر، تیرے پاؤں پاک کر، اور تیرا دل پاک کر، اور تیرا دماغ پاک کر، اور تو ہوس کر کر ہر چیز کو، حاجت کو پوچھتا ہے، اس نفس کو پاک کر. یہ پاک کرنے سے تو مطمئنہ ہو جائے گا، سبحان اللہ. نفس سے مطمئنہ ہو جائے گا. ابو بکر صدیق کے درمیان میں بیٹھے گا تو. سبحان اللہ. مگر آج ہم داڑھی چھوڑے، پنجگانی نماز، منبر پر کھڑ کر بیان بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ہمیں کیے ہوئے پشچات کو ہمیں کچھ معلوم نہیں. کیا حضرت بڑا بیان کرے بھائی، حضرت بیان کرے، حضرت کیا کر رہی ہے پہلے دیکھو، کس کے بارے میں انہیں فکر کرتا ہے پہلے دیکھو، اس کا جلوہ کس طرف ہے، اس کی نگاہ کس طرف ہے، اس کی رجوع کس کے طرف ہے. دین مصطفیٰ کے اندر فکر ہے؟ اگر یہ فکر ہے تو خدا کی قسم اس کے ساتھ دے. نام کمانے کو واسطے فکر کرنے والے کو ساتھ دینا. آج کل منبر پر کھڑ کر سب جگہ پر بیان کرنے والے مولوی صاحب سب کر رہے، منبر پر کھڑے تک حق کو بیان کرتے ہیں، پر وہ بیان جس نے کر رہا ہے اس کو عمل کر رہا ہے کیا؟ انہیں پہلے دیکھو، انہیں خود دیکھتا نہیں. وہ مولوی صاحب کے اوپر، وہ حضرت کے اوپر، یہ حضرت کے اوپر گاتا مخلوق کے اندر زہر پھیلاتا ہے. ہم زہر پھیلانے کے لیے نہیں، محمد محبت دینے آئے، اس کا غلام محبت دینے آئے. مجھے کیا معلوم اس میں سنی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، مجھے ضرورت ہے امت محمدیہ کا نگاہ دیکھتا ہوا پیغام دیتا ہے. مجھے کون ہے لے لے جانے کے لیے؟ آخرت میں آ رہا ہے میرا رسول میرے ساتھ، آخرت میں آ رہا ہے میرا نبی میرے ساتھ سے، آخرت میں آ رہا ہے میرا عمال میرے ساتھ سے. اگر میرے عمال کی نیت پاک نہیں، میں خود آدمی کے واسطے میں بڑا مولوی صاحب، بڑا امام صاحب، بڑا پیر صاحب کر بولک بڑھے گا تو خدا کی قسم اس کا حساب دینا ضروری ہے. اس کا حساب دینا ضروری. ممبر کو بولا دی جے انہوں برابر نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، جے انہوں برابر نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، جے آلے جیسے ان کے پیچھے. ہم نے کئی کچھ یہ پورا. آقا کو دیکھو، آقا کے خاندان کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، ان کو دیکھ ان کو فالو کر لو. کیوں فقہ واری ابدال لے رہے ہیں؟ چھوڑو. ہندوستان میں سارے دنیا کی کنٹری میں جو آواز نکلے اس آواز کے اوپر بلند کرو. ایکتا پن جماؤ. جب اہل حدیث، سنی، تبلیغ یہ تمام کو چھوڑ دو، یہ کھو جاؤ، یہ کھو جاؤ. اگر یہ کھونے، اے میرے بھائیوں علماء، اے میرے بھائیوں حضرتاں جو منبر پر کھڑ کر بیان کرنے والے کوئی سے بھی فرقے والے ہو جاؤ، آج یہ گنہگار درد دل سے کہتا ہے. اس بات کو غور کر سنیو، آنے والے دنوں میں بہت عذاب چلے گا. اگر آج بھی آپ ایک نہیں بنے، آج بھی ایک پلیٹ فارم کو آپ نہیں آئے، خدا کی قسم آنے والے دنوں میں آپ کے اوپر عذاب چلے گا، عذاب چلے گا. ہمارے جیسے چھوٹے آدمیوں کو مت دیکھو، آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، آؤ پلیٹ فارم پر کھڑو. بچے انہوں محلے میں اعلان کر کر زندگی کو واسطے سامنے ان کو جا پھول کا ہاتھ ڈالنا، پیسے دینا، یہ نہیں ہے کام. اترو سب ایک پلیٹ فارم پر پہلے آؤ، یہ پلیٹ فارم والے ہو. اعلیٰ حضرت
طاہر القادری انہیں سنی انہیں وہ فرقہ چھوڑ دو امتی محمدیہ بن کر آ جاؤ دین اسلام کے اوپر پلیٹ فارم پر یک پا جاؤ ہر فرقے کے اوپر یک پا جاؤ اس وقت میں کون سا منطق کلندر تمہارے خلاف جائے گا یہ کہتا ہے میرا محمد کا اعلان لکھا اور آج کیا کر رہے ہیں وہ درتی کرے تو پھول کیا رہا دو پیسے دینا فوٹو اٹھانا فوٹو اور فلمہ اور ایڈورٹائزہ میں آگے ہمارے مولوی صاحب بڑے بڑے لوگوں فوٹو ایڈورٹائزہ کو آگے خدا کے قسم یہ پلیٹ فارم کو بلانے کرنے کو کوشش نہیں کر رہے ہیں یہ بہت دل کا درد سے گہری درد سے میں کہتا ہوں یہ پلیٹ فارم پر ہم یہ نہیں چاہتے سب کے اوپر لڑنا ہم چاہتے ہیں ہر ملک میں اندر امن رہنا محبت رہنا یہ کہتے ہیں ہم اسلام محمد کا ہے محمد کا اسلام کہتا ہے محبت کا پیغام ہم وہ کہنے کو واسطے ہم بیٹھے ہم اپنے بھائیوں کو پر فرقہ واری مرچی کے پاؤڈر چھنکنا پھر بچوں میں بھڑکاؤ بیان کرنا ان کو دور کرنا ایک بھائی سے ایک بار دشمنی کرنا مت کرو میرے بھائیوں آ جاؤ ایک پلیٹ فارم کو اہل حدیث ہو تبلیغ ہو شیعہ ہو کون ہو کلمہ جو میرے آقا کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے خدا کی قسم یک صف میں آ جاؤ اس اللہ سے مدد مانگیں گے میرے رسول کا سبق سیکھتے ہوئے ہم زندگی کریں گے یہ رمضان کے مہینے میں یہ اہم پیغام ہے میرا پلیٹ فارم میں کھڑ جا کر سب کو پیغام دینے کو لڑنے کا دین نہیں ہے ہمارا محبت کا دین ہے ملو پکارو بلاؤ ہمارے جیسے گنہگار ہم پورے آئیں گے تمہارے پیچھے کھڑیں گے ایک پلیٹ فارم پر بلاؤ سب کو ملاؤ لڑ کر کوئی مشکل حل نہیں ہوئی محبت سے پوری مشکل حل ہوئی ہے آ جاؤ آج بھی جاؤ سلام کرتا ہوں اس ترکی کے پلیٹ فارم کو جس نے پریسیڈنٹ بن کر جس نے آج ترکی کے جو وہ ترکی کی دنیا کو آج اتنی اونچائی کو لے گیا اس پرائم منسٹر کو میں سلام کرتا ہوں انہیں طریقت کا پرائم منسٹر ہے انہیں بیعتی پرائم منسٹر ہے میں آج اسے سلام کرتا ہوں جاؤ آج پاکستان کے اندر دیکھو عمران خان کس طرح آج نام لے کر کھڑا کر دیا ملک کے اندر تکلیف ہے مگر عوام اس کی جوڑ میں ہے اس طرح ہم ہندوستان کو یہی کہتے ہیں ہمارے مودی جی کو بھی یہی کہتے ہیں عوام کے اندر امن لے کر آؤ عوام کے اندر امن لے کر آؤ ہم فرقہ نہیں ہندو مسلمان یہ سلطنت نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہندوستان سب کا ملک ہے ہندو کا بھی ہے مسلمان کا بھی عیسیٰ کا بھی ہے سب کا ہے ہندوستان سب کا ملک ہے سب کے ملک کو سب کی حقداری ہے ہم یہ نہیں چاہتے یہی پرائم منسٹر ہونا یہی فرقے والی پرائم منسٹر ہم نہیں چاہتے کوئی بھی ہو انہیں درست چلاؤ امن سے چلاؤ سب کو ان کا حق ان کو ادا کرو ان کے مسجدہ ان کے دیولہ ان کے چرچا ان کو ادا کر ان کو چھوڑ دو جیسا پہلے تھا اس طرح چلاؤ آپ ہی پرائم منسٹر بنو آپ ہی حکومت چلاؤ ہم نے کیا بھی غرض دیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے پر کیوں بھڑکاؤ گا آج درد ہوتا ہے ہم اس محلے میں ہو جا کر اس ماحول میں ہو جا کر یہ ہمارے پلیٹ فارم پر یہ ہمارے امتی میرے آقا کی امتی ایک پلیٹ فارم پر نہیں کیوں ہمیں اس ماہ رمضان اس طرح نہیں ملا ہم نے آج ماہ رمضان کے مہینے میں یہ ہمنا پیغام ہے ہم درست ہونا سب کو یہ پلیٹ فارم پر لینا ہر بچہ کون بھی بھڑکاؤ بولیا تو اسے ادب سے بولو بھڑکاؤ کا بیان نہیں ہے ملنے کی کوشش کرو ہندو بھائی ملیا ادب کے ساتھ اسے بیٹھ کر اس کی جوڑ میں بیٹھو گناہ نہیں ہے میرے رسول یہودیوں کی جوڑ میں بیٹھتے تھے گناہ نہیں ہے اس کا کلام اسے تمہارا کلام تو نہیں مگر بات چیت میں محبت ہے اسے اپنا سمجھو بٹھا کو کھلاؤ پلاؤ بھیجو دشمنی لے لو دیکھنے والا سمجھیں گا انہیں غیر ہے یا مسلمان ہے ایسی محبت ڈالو یہ میں جذبے سے نہیں بولیا دل کے درد سے بولیا انشاءاللہ سب کو بھی کوئی بھی دکھنا آلے حدیث میں انہوں کیا تو بھڑکوں کا بولیا تو بھائی چھوڑ دے بھائی کلمہ پڑھ رہا نا بس تیری عمل تیرے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ ہمیں پڑھ لیں گے ہمیں کیسے ہوں کوئی چھوڑ دے تو آپ پہ جوڑ میں ایک جگہ بیٹھیں گے یہ انشاءاللہ ہم لوگ کو یہ ماہ رمضان میں یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اب سب سے بڑی بات رمضان کیسا ہے میرے آقا موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ کے اوپر کیا طور کے پہاڑ کے اوپر جیسا طور کے پہاڑ کو گئے اللہ تعالیٰ کو بات کرنے گئے اللہ تعالیٰ کو بات کرنے گئے
اتنی دیر تک بات کرے موسیٰ علیہ السلام پر آواز آئی نہیں. پھر جلال میں آ گئے, ربی ارنی, یا اللہ میں تجھے بات کرنا, یا اللہ میں تجھے بات کرنا, ربی ارنی لن ترانی, تو نہیں بات کر سکتا موسیٰ, تو نہیں بات کر سکتا. اللہ میں تیرا نبی ہوں, تیرا رسول ہوں, تو کیوں نہیں بات کر سکتا؟ تو سمجھ میں آیا, میں سب تیرے میرے درمیان میں 70,000 پردے ہیں. کہتے 70,000 پردے ہیں تیرے میرے درمیان میں, تو مجھے مل نہیں سکتا. تو وہ پھر کون ہے وہ ہستی تیرے قریب رہا, تیرے قریب ہو کر بات کرنے, وہ کون ہے ہستی؟ تو بولنے لگتی ہیں اللہ تعالیٰ بغیر پردیسی میں 2 چیز کو عطا کر. یہ محمد, یہ کس ہے؟ محمد کو بغیر پردیسی بات کرے, اور دوسرا آنے والے محمد کی امتی میں, آنے والے محمد کی امتی میں جو ماہ رمضان ہے, اس روزے میں مہینے کے پورے روزے رکھنے والا ہے, اس بندہ یا بندی کے درمیان میں ہمارے دونوں میں پردہ نہیں رہے گا. یہ ایک دن میں 2 ٹائم ملاقات, یہ ایک دن میں 2 خط ملاقات ہوتی ہے, ایک سحری کے وقت, ایک افطاری کے وقت. یہ دونوں وقت میں سامنے بیٹھیں گا, میں دیکھتا رہوں گا, کھانا سامنے رہے گا, سب کچھ رہے گا. جب تک میری آواز آئیں سے پہلے اٹھا کھاتا کیا دیکھیں گے, اس کو سامنے سب چیز رکھ لیا رہتا ہے, آواز آنے کے واسطے دیکھتا رہتا ہے. کھانے کو جو ماتا ہے, سوچ رہتی, ہوٹاں پھڑ کے رہتی, پانی کی طلب تھی مگر اخبار آئی نہیں, ارے جو اجازت دی پی لے, اخبار آئی نہیں. دیکھتا رہے گا, اس دیکھنے کو, اس کے بھٹکنے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جھومتا رہتا اس کے سامنے بیٹھ کر. کہتا ہے موسیٰ وہ بندہ تیرے سے قریب رہے گا میرے پاس. تو 70,000 پردوں کے پیچھے ہے, پر آقا کی امتی کو, میرے آقا کو ایسا قریب ہے کہ تو کعبہ قوسین, مگر میں اتنا قریب ہوں جو بندے کے شان کے برابر اس کے قریب رسول. اور مغرب کے افطاری کو سحری کو 2 ٹائم ملاقات ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اعلان کریا, رمضان, ماہ رمضان عطا کرتا ہوں جو امتی محمدیہ میں جو پیدا ہوتی, ان کو 1 مہینہ دے رہا ہوں. انہوں ایسے وہ مہینے میں پاک ہو گئے, سمجھ جا آنے والے نسلوں میں تیرے بنی اسرائیل میں ان کے برابر ہیں. کتنی بڑی دعا ہم نا. تو اسے معلوم ہوتا ہے ہمارے رمضان کا مہینہ بہت عظمت والا ہے. کیا ہے؟ عظمت والا ہے. تو یہاں میرے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو نکلے. میراج کو نکلنے کے بعد مسجد اقصیٰ کے پاس جا کر نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے جوڑ میں نکل کر آسمانوں کی طرف سفر ہوا. جبرائیل علیہ السلام پوچھے, اے جبرائیل اب آسمان کی طرف روانہ کیسا ہوں گا؟ تو جبرائیل بولے رف کر کے ایک براق کی جیسے ایک سوڑی ہے, اس سوڑی کو بٹھا لے گا, آقا کو لے لگے. تو بولتی ہیں جبرائیل سے, میرے آقا تمہارے واسطے 7 آسمانوں میں کون کون جبری دیکھتے ہو؟ جیسا میرے آقا پہلی آسمان پر گئے تو آدم علیہ السلام ادب کے ساتھ سر جھکا کر کھڑے تھے. آدم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے آقا, اے میرے نبی, اے میرے سلطان انبیاء, میں کئی سالوں سے اس جگہ پر کھڑ کر ہوں, تمہاری تشریف آتی ہے, تمہاری دیدار کے واسطے اس جگہ پر وہاں جا کر ان کو دعا دے کر آگے نکلے. جیسا آگے نکلے میرے آقا عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر کھڑے, دوسری آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام چہرہ دیکھے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی دعا لیے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اجازت دیے, آپ اللہ کی طرف روانہ ہو رہی, ہماری طرف سے دعا کرو, سر کو اللہ ان کے پاس ریکمنڈ کرے. عیسیٰ علیہ السلام سے نکل کر پھر آگے گئے. جیسے جاتے ہی اللہ کے رسول جاتے ہی کھڑے, کون ہے یہ خوبصورت نوجوان, کون بزرگ, کون ہے یہ خوبصورت نوجوان؟ جیسا خوبصورت نوجوان دیکھے, کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کی چمکتی ہوئی چہرہ دیکھے, دیکھ کر بولے یہ میرے آل میں پیدا ہے, یہ میرا آل کا بانی ہے. سر جھکاتے ہوئے نورانی چہرہ بولتی یوسف علیہ السلام نے بولتی آقا آپ کے نور سے یہ نور بنے, آپ کے نور سے یہ نور بنے چہرہ.
آپ کے بغیر یہ نور نہیں بن سکتا. تو پھر آقا کی روانی وہاں سے دوسری آسمان کی طرف ہے. جیسا یوسف علیہ السلام اس کے آگے گئے 4ویں آسمان پر, وہاں ادریس علیہ السلام تھے. ادریس علیہ السلام سے بات چیت ہوئی, ادریس علیہ السلام سے بات چیت ہوئی, سلام پیش ہوئی, سلامتی ہوئی, سب چیز ہوئی. پھر وہاں سے پھر روانہ ہوئے. وہاں سے روانہ ہوتے ہی 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام ملا. 5ویں آسمان میں وہاں بات چیت ہوئی, ہر نبی کے بارے میں بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی. کیا تو گفتگو ہونے سے کیا ہوگا, یہاں کیسا چل رہا ہے, اب نظام کیسا چل رہا ہے, تھوڑا ڈیمانڈز آپ کیسا کر دو. اب کنگ آف دی نبی, کنگ آف دی نبی نکل رہی, سلطان انبیاء آ رہی. اب کیا کیا ان کے ڈیمانڈ سے بولنا نا, ہمارے میں یتا یہ کریا, یتا سلطنت کریا, ایسا بولے, اس میں کیا تو کیا کمی پیشیت بولو, میں سدھار لینا. ان کو پورے سبق دے لے. سبق دیتے دیتے جبرائیل علیہ السلام پیچھے کھڑے, آقا آرڈر کرتے تھے ایسا ویسا. جبرائیل علیہ السلام سر جھکا کر کھڑے تھے. پھر آگے نکلے, ہارون علیہ السلام کے دیدار ہوئی, ہارون علیہ السلام آقا کی دیدار کر لے. اس کے بعد آگے گئے, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کھڑ کر آنکھوں میں آنسو نکالے. اے میرے نبی, اے میرے محمد, کتنا خوش نصیب ہوں میں آج. میرا رب نے مجھے 70 پردوں کے بعد بدبخت کریا. یہ آنکھ آج اس نبی کے واسطے تڑپتے تھے. آج اس نبی کا چہرہ میں دیکھتا ہوں. اے میرے نبی, جسے بغیر پردے سے جا کر تو میرے اللہ کو بات کرتا نا, تھوڑا اس کا نظر و کرم میرے طرف سے. میں بھی ایک وقت طور کے پہاڑ میں اللہ کو اونچ نیچ سے بات کرے تو معافی کی طلب کرتا ہوں. جیسا معافی کی طلب کرتے ہوئے وہاں سے نکل کر پھر آگے گئے. آگے گئے تو دادا بیٹھے رہتی, ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہتی. جیسا بیٹا سامنے جاتا ہے, دادا اٹھ کو کھڑ جاتے ہیں. اٹھ کو کھڑتے ہی بھاگتے ہو تو اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے لپٹ لیتے. میرا بیٹا, میرے نسل میں میرا نبی پیدا ہوا. اللہ تیری شکریہ جس محمد کو میرے نسل میں پیدا کرنے کو تجھے بار بار دعا کریا. آج میرے آنکھوں سے میں وہ دیدار کرتا ہوں. کہتے چومتے, پیشانی کو چومتے, گلے لپٹتے, روتے, پورے کرتے, پورے محبت کے ساتھ نبی کو لپٹ لے کر روتے. دادا کی ادب کرنے کو احترام کرتے, سر جھکا. This is the respect of Muhammad. تمام نبیوں کے سلطان ہونے کے بعد بھی اپنے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ ہونا. تورات سیرت سکھاتی, بڑے ہیں تو اپنا سر جھکا دے. 1 سال کا بڑا ہے تو سر جھکا, ادب کے ساتھ سر جھکا کر بات کرنے والا بنا. کون سکھائے؟ میرے نبی سکھائے. ہاں, ادب سکھائے. پھر بولے پیچھے ایک فرشتہ تھا. کہاں پیچھے ایک فرشتہ تھا. تو بولتی ابراہیم علیہ السلام, میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیچھے ایک فرشتہ چپلے کو کھڑے, کئی سالوں کے ساتھ یہاں انتظار ہے, تیری دیدار کے واسطے کھڑے. دیکھتی ہوں اسے, وہ فرشتے پوچھتے ہیں کیا واسطے تو یہاں کھڑے رہتا ہوں. میں تو اللہ کے پاس آیا, اللہ کے پاس آ کر میں فرشتہ بن کر اس جگہ پر تھا. اللہ مجھے انسان کی شکل دیا اور انسان کا نور دیا کیونکہ تجھے گلے لگا دیا. میں اللہ سے بھیک مانگتا تھا, یا اللہ جس نبیوں کے سلطان بنا کر, نبی بنا کر بھیجتا, اس نبی کی دیدار میں کرنا. اگر تو اجازت دیا اسے میں گلے لگانا اور اس کی پیشانی کو میں چومنا. یا اللہ مجھے اتنی اجازت دے دے اور وظیفہ دے دے, اس وظیفہ پڑھنے سے میرا محمد میرے گلے لگ جائے. اللہ تعالیٰ بولے اے میرے فرشتے, یہ چند فرشتوں کو میں سبحان کہتا ہوا ان کو لقب لگا دیا, قیامت تک وہ سبحان ہی پکاریں گے. تھوڑے فرشتوں کو الحمدللہ بول کر میں کھڑا کر دیا, قیامت تک بھی وہ الحمدللہ پکاریں گے. چند فرشتوں کو میں اللہ اکبر بول کر کہہ دیا, وہ فرشتے پورے اللہ اکبر قیامت تک کھڑیں گے. چند فرشتے رکوع میں کھڑیں گے, چند فرشتے سجدے میں کھڑیں گے. یہ تمام کو تمام میں نوکری دے دیا, مگر ایک نوکری میں دیتا ہوں تیرے محبت کے واسطے. تیرا ذکر صرف یا محمد, حق محمد, یا محمد, یا محمد, حق 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 محمد. ارے تکبیر
یا رسول اللہ شان رسالت یا رسول اللہ شان رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا باہو حق باہو یا باہو حق باہو یا باہو حق باہو وہ فرشتے کو ایک وظیفہ دیا ہے سب سے ہمیں اس لیے بولے دعوت دین محمد ہمارا پیغام دعوت محمد انسانیت دوسرا نام کیا ہے انسانیت انسانیت ہمیں ہر انسان کو ایک جگہ جوڑنے کی واسطے کوشش کرنا اچھا وہی فرشتے کو انسان کا شکل دیا میرا اللہ نے سبحان اللہ جس محمد سے ملنا چاہے تو سبحان اللہ ہمارا وظیفہ یا محمد ہاں محمد یہ وظیفہ کر ایک دن محمد سے ملے سبحان اللہ ارے خوش ہو جاؤ اس سلسلے میں تمہاری سبحان اللہ اس سلسلے میں جس کا دامن پکڑ کر جس کا نعرہ لے کر ہم چل رہے ہیں وہ دعوت دین محمدیہ اسے انسانیت کا لقب لے کر ہمیں آگے جانی وہی یا محمد محمد پر جا رہے ہیں خوش ہو جاؤ اس وقت میں اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کو عطا کریا اس وقت میں تمہیں یہ عطا ہوا ہے سبحان اللہ جب وہ ذکر کریا آج ذکر اتنے سالوں سے کرتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر ہر دن پوچھتا وہ نبی کب آئے گا وہ نبی سبحان اللہ پوچھتا تھا بیٹا یہ کئی سالوں سے دیکھا اللہ کے رسول نے پوچھتی اے فرشتے تو کب پیدا ہوا اے فرشتے تو کب پیدا ہوا تو نبی کو فرما دی یا نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آدم علیہ السلام سے پہلے 2000 سال پہلے پیدا ہوا سبحان اللہ آدم علیہ السلام تکلیف ہونے سے پہلے 2000 سال پہلے پیدا ہوا تب سے انتظار میں ہوں میں تمہارے سبحان اللہ تب سے انتظار میں ہوں اور تمہیں معلوم ہے کیا نبی پوچھتے کیا ہو ہمارے نبی کیا معلوم ہے میرے آقا میرے اللہ سے میں ریکویسٹ کریا میں اللہ سے ریکویسٹ کریا یا میرے اللہ جس تمام نبیاں تڑپتے ہیں جس نبی کو دیکھنا ہے کو اور جس نبی کے وسیلے سے سارے کائنات بنایا سبحان اللہ سارے نبیوں کو بنایا سارے فرشتوں کو بنایا سارے مخلوق کو بنایا ساری انسانیت کی کیفیت کو بنایا ہر کشکشا کو تو بنایا اس محمد کے وسیلے سے اس محمد کو دیکھنے کے لیے مجھے اجازت دے کہ میں بھیک مانگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھیک مانگنے اسٹیپ کو پوچھا یہ وظیفہ چاہیے دیتا ہوں ملتا ہے مگر اس وظیفے کے اندر چاہیے ڈیوٹی دیتا ہوں یہ رکھ لیں اگر اس وظیفہ کرنے سے اگر محمد مل گئے سمجھ جا چاہیے ایک ڈیوٹی میں دیتا ہوں کیا یہ ڈیوٹی دیتا ہوں میں تجھے اس ڈیوٹی کے اندر تو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کئی سالوں تک کسی جگہ پر کھڑ کر یہی ذکر کرنا اور اس کا نام بلند کرتا رہنا سارے تمام آسمان کے 7 آسمان کے فرشتے جھومتے جانا یہ آواز سنتے ہیں عرش میں جھومتا جانا اور عرش کے 8 فرشتے میں جھومتے جانا اس کے اندر عرش کہتا جانا اس بندے کی مراد کو امین کر یا اللہ امین کر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جب میرے آقا کو یہ بات وہ فرشتوں کے بات سننے کے بعد فرماتی کیا بولتی تو اے فرشتے میں تو تجھے عطا کرتا ہوں اس محمد تو مل جائیں گا اس وجہ سے بنے اگر اس محمد اجازت دیا تو پوائنٹ نوٹ کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے اللہ اجسام میں گڑ گڑا کو تم سب کچھ کر سکتے ہیں مرید کو اپنے پیر کے پاس تڑپ کر پوچھ سکتے ہیں کوشچن کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں جب حالت دل آ کر پکارے انہیں سب کچھ نظام لے کر پوٹلی بن کر اپنے پیر کے سامنے دیکھتا ہے اگر تیرا پیر اجازت دیا تو تیرا حل ہوگا میں دینے کا دے دیا اگر انہیں اجازت دیا تو ہوا تو اسے ریسپیکٹ کریا تو بات یہ ملے گا اگر تو اسے ریسپیکٹ نہیں کریا
ریسپیکٹ کرنے کا کوشش کر, اس کے بعد انہیں خود کھول کو دیتا سبحان خزانہ, اللہ سبحان اللہ کیونکہ وہ خزانہ میں اس کے ہاتھ میں دے دیا. سبحان اللہ. تو یہاں فرشتے بول رہا ہے میں سب کچھ عطا کریا, ذکر دیا, سب کچھ کیا, اگر محمد اجازت دیا تو گلے مل سکتا ہے, پیشانی چوم سکتا ہے. پھر پوچھتے یا اللہ اگر میں محمد کے سامنے کس طرح جاؤں, کوئی پیر کے سامنے خالی ہاتھ نہیں جانا کرتے, اس لیے میں خالی ہاتھ جا کر ان کو ملنا اچھا نہیں, کیا کریں گے مجھے کیا تو ایسا دے میرا محمد خوش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیر کے سامنے جب میں موجود ہوں انہیں خوش ہو جائے, میرے چھوٹے سی تحفے کو دیکھ کر خوش ہو جائے. جا میں عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ غریب ہے, کیا ہے غریب ہے, یہ غریب ہے. اس غریب بیگ لے کر جا کر تو رکھ لے اور کہہ دینا جس دن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کئی سالوں سے آ کر یہاں عبادت کرتا, تمہارا ذکر کرتا کھڑا تھا, اور تمہیں اجازت دیا تو تمہارا پیشانی چومنے کی تمنا کرتا ہوں اور تمہارے سینے سے لپٹنا چاہتا ہوں میں, مگر میرے آقا وہ سینہ تھامنے سے اور تمہارے پیشانی چومنے سے پہلے میرا تحفہ لے لو پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا تحفہ ہے, یہ کیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں ایک طبقہ ایسا رہے گا, اس طبقے کے اندر اس مہینوں کے اندر ایک مہینہ رمضان رہے گا, اس رمضان میں وہ امتی پورے روزے رکھے گا اور عمل سے رہے گا اور ہر چیز سے پاک ہو کر اس روزیاں کو ادا کرے گا. تو سمجھ جا اس کا نام جس نے پاک ہو کر رکھ لیا اس کا نام لے کر آ کر اسے ہری تھیلی میں رکھ لے اور آقا کو دکھا دے تیری امتی ہے, تیری پاک امتی اس جگہ میرے پر ہی, یا اللہ تمہارے طفیل سے میں اسے جنتی میں رکھتا ہوں. تو آقا بھی یہ سنا تھی مسکرانا لگے سبحان اللہ سبحان اللہ. آ جاؤ, کیونکہ میرے امتی کے بارے میں تو تعریف کر رہا ہے, تو بغیر حساب کتاب سے آ میرا سینہ اور پیشانی تھومے, پیشانی کے اوپر پیار کرے, سینہ لپٹے, بولنے لگے. اب اس بیعت کے اندر کس کا نام رہنا, یہ آپ کے اندر ہے, یہ آپ کے اندر. معراج کی سفر میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ فرشتوں کے اندر میں یہ بیعت دیا ہوں, اس بیعت کے اندر بیعت کو لڑکی ہو لڑکا ہو یا عورت ہو یا مرد بنا ہو, کوئی بھی ہو, اگر انہیں اس ماہ رمضان میں پورے روزے رکھا, اپنی زبان پاک رکھا, اپنی آنکھ پاک رکھا, اپنے کان پاک رکھا, اپنے وجود پاک رکھا, اپنا دل پاک رکھا, اپنی عقل پاک رکھا, انشاءاللہ اپنے پیر اور ہاتھ پاک رکھا, اپنے نفس پاک ہوا, خدا کے قسم اس کا نام اس ہری تھیلی میں رہے گا. اور پوچھنے لگے اس ہری تھیلی کا مطلب, اس ہری تھیلی کا مطلب بولتے میرے آقا من یتا ریکمنڈ دیا اللہ, جب یہ دینے بعد خوش کرا دے میرے محمد کو. اس ہری تھیلی میں جو نام آ کر رہتا ہے, نہ تو میزان کا حساب کتاب رہے گا, نہ تو پل صراط کی سفر رہے گا, ڈائریکٹ جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جا کر کہہ دے یہ تفضل کا مہینہ میں دے رہا ہوں, اس میں کون نبھاتا ہے انہیں بغیر حساب کتاب سے, بغیر ایکسپیریمنٹ سے انہیں جنت کو چل جاتا. نہ تو عشر کے میدان میں کھٹ سکتا ہے, نہ تو میزان کے پر جا کر تول سکتا ہے اس کے عمل کو, نہ تو پل صراط کے اوپر جا کر جو پل صراط کے اوپر چلنے کا رہتا ہے, یہ تمام کی چیزیں نہیں رہتے اسے, انہیں رحمت کی بارش کی ٹھنڈی ہوا میں نکل کر جا کر جنت میں بیٹھا. وہ انسان کو یہ عطا کرتا ہے. اب ہمیں نماز رہنا نہیں رہنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, روزے رہنا نہیں رہنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, جو اپنا زبان پاک رکھنا نہیں رکھنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, اپنے آنکھ پاک رکھنا یا نہیں رکھنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, آپ کا وجود پاک رکھنا یا نہیں رکھنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو موقع ایک مہینہ مل رہا ہے, اس مہینے کے موقع کو تمہیں ادب کے ساتھ گزارے, خدا کی قسم تمہیں افضل ہی افضل ہی افضل ہے. تہجد کی نماز بھی پڑھو, تراویح کی نماز, 2 سجدوں کی نماز میں 3000 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. 2 سجدوں کے نماز میں 3000 نیکیاں ملیں گے. سبحان اللہ. تو یہاں تو 20 رکعت میں کتنے ملتی ہیں تم نا,
20 रकात में कितने मिलती? हाँ? कितने कितने बेटे? 4 है, 4 लाख का। हाँ? اور खुसूसन उसके तीसरा सूरा है ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है ना, इस सूरे को बुलंद आवाज से आप इस महीने के अंदर जिक्र करना। कैसा पढ़ो? और इसके अंदर ये लिख लो, वो तीसरा सूरा जरूर पढ़ना, उसके बाद तीसरा कलमा, उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका जन्नतुल फिरदौस, ये हर हमेशा पढ़ते रहना। इस पढ़ने से क्या होता है, आपको अल्लाह ताला की जिस तरह तुम्हें तलब करती है, एक बाप को पूछती है या मेरे बाबा मुझे साइकिल दिलाओ साइकिल दिलाओ साइकिल दिलाओ, एक ही सांस से पूछते गए तो क्या करती बाबा बेजार होकर एक दिन कहते पहले दिला दल बाबा ने छोड़ना, रोज सुबह कहते वो पूछ रहा है, शाम कहते वो पूछ रहा है, बोलती कि नहीं? इसी तरह अल्लाह ताला को पूछना गिड़गिड़ाते हुए, उस गिड़गिड़ान में अल्लाह ताला आपको खुश होकर ये अता करेगा। खुदा के कसम जब अल्लाह के सामने बैठते तो रो कर दुआ मांगने के लिए आप सीखो। जब रो कर दुआ मांगते हैं खुदा की कसम आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। और उसके बाद ये भी दुआ करना जरूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल मालिकुल हक्कुल मुबीन। बोलो ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल हक्कुल मुबीन। ये जिक्र भी करो, क्योंकि इस जिक्र करने से अगर कोई को जिक्र करने नहीं आता, अगर जिक्र करने नहीं आता तो बेहतर है अल्लाह के पाक सिफातों के नामा जिक्र करो। सबसे बड़ा बुलंद जिक्र यह है या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये बहुत बड़ा जिक्र है। अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है। उसके बाद या हय्युल क़य्यूम, उसके बाद या जब्बार, उसके बाद तुम्हें चाहे तो या फतह पढ़ सकती, नहीं तो ये पूरे नामा भी तुम्हें अल्लाह के पाक नामा पढ़ सकती। पढ़कर खुसूसन आंखों में आंसू निकाल कर दुआ मांगो। अगर किसी को इल्म नहीं है, पढ़ने नहीं आ रहा है, अल्लाह के पाक नामा तो पुकारना सीखते हो। सुबह के तहज्जुद के नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम तू अता कर, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर, मैं आज भीख मांगता हूँ, मैं भिखारी हूँ, तू अता कर मेरे मौला, मेरे गुनहगार को तू माफ फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह आज तू ही मुझे अता करने वाला, आज तू ही हमें माफ करने वाला। बोलते जाओ या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क या मालिकल मुल्क या जब्बारो या जब्बारो या हय्युल क़य्यूम या हय्युल क़य्यूम या दयानु या दयानु या फतहु या फतहु या मन्नानु या मन्नानु। पूछते जाओ अपनी तलब करते हुए गिड़गिड़ाते हुए से पुकारते जाओ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपकी दुआ खुसूसन अल्लाह ताला अमीन फरमाता है, क्योंकि आपका रोना सच रहे, आपका तड़पना सच रहे। तमाम किताबों से याद रखो, आज मैं बोल रहा हूं, तमाम किताबों से, तमाम इबादतों से अफजल अल्लाह के नामा, वैसे अल्लाह के नाम। तमाम किताबों से, तमाम इबादतों से सबसे बड़ा अफजल अल्लाह 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 अल्लाह। पुकारते जाओ, अपने दिल की तरफ देखते जाओ। अल्लाह अल्लाह इतना कहे
آپ نہ رہے اللہ رہے. سبحان اللہ. اللہ کو رکھ لو اور پکارتے جاؤ. انشاءاللہ ماہ رمضان بہت اچھا گزرے گا. بہت اچھا. انشاءاللہ رمضان کی میں اجتماع نہیں رہے گا. اس کا ڈیٹ بولیں گے انشاءاللہ کب ہے وہ ڈیٹ دیکھو, پھر کب اجتماع شروع ہوگا ڈیٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. اس میں خصوصاً نماز کی اگر نماز پڑھنے نہیں آیا تو خصوصاً کتاب لے کر نماز پہلے سیکھنا. 4 چھوٹے سورے تو بھی سیکھنا ضروری ہے.